من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، محترم چودھری ظفر اقبال صاحب خواہش و چاہت سی بذریعہ میرے بزرگ اور مربی ملک محمد حسین سجرا صاحب باوجود طبیعت دی علالت دے حاضری ہو گئی۔ چند گزارشات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشتہارات کے ذریعے عنوان لکھیا گیا ہے، اس کے بارے ہی چند گزارشات عرض کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت سارے اوصاف اور خوبیاں نے جنہاں قرآن بیان فرمایا گیا۔ اور آپ دی شان ہے ہی وہ جو اللہ نے قرآن بیان فرمائی، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان تو بیان فرمائی۔ شان معنی ہوتا ہے حالت، کیفیت، مقام۔ تو نبی علیہ السلام نو شان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو رب کو پوچھنا چاہیے کہ اے اللہ تو اپنے محبوب نو کیڑی شان بخشی، وہی شان ہوئے گی جڑی شان رب بیان نہ کرے، جڑی شان نبی علیہ السلام خود بیان نہ فرمان، وہ شان رسول ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی شان دا جو موضوع ہے انتہائی اہم اور انتہائی حساس موضوع۔ اسی سمجھنا کہ انتہائی آسان موضوع ہے، یہ انتہائی آسان بھی ہے لیکن ساتھ حساس ہے۔ کیوں؟
کہ پہلیاں قوماں جڑیاں گزریاں سن وہ اپنے اپنے نبی دی شان مقام بیان کردے کردے حد نو کراس کر گئے سن. یہودیہ نے اپنے نبی عزیر دی شان بیان کردیاں کردیاں اس مقام تک پہنچ گئے کہ عزیر اللہ دا حصہ ہے، اللہ دا جز ہے اور اللہ دا بیٹا ہے. نعوذ باللہ. ہن تواڈے کولوں میں پوچھنا کہ یہودیہ نے جدوں اپنے نبی نو اللہ دا بیٹا کہیا ہے محبت وچ آکھیا ہے یا دشمنی چ؟ یہ اصول ہے دنیا دا. محبت عقیدت وچ بندہ شان وداندا ہے تے نفرت تے بغض وچ بندہ شان گھٹاندا ہے. جہدے نال تانوں عقیدت پیار ہوئے گی نا اودیاں خامیاں بھی تانوں خوبیاں نظر آن. تے جہدے نال تانوں عداوت دشمنی بغض ہوئے گا ناراضگی ہوئے گی اس دیاں خوبیاں بھی تانوں خامیاں نظر آن. چونکہ ہر نبی نال اس دے چاہن والے دی ہوندی ہے محبت اور پیار اور عقیدت. اس واسطے وہ محبت تے پیار عقیدت آ کے اپنے نبی دی شان نو بڑھاندے نے اور جدوں بڑھاندے نے تے وہ پھر شان بڑھاندے بڑھاندے اللہ دا حصہ جز اور بیٹا کہہ بیٹھتے. عیسائیاں نے بھی اپنے نبی دی شان نو بڑھایا ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائیاں نے ایک گل کہی کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. انہوں نے مغالطے لگ گئے اور انہوں دے خطباء نے عیسائیاں دے خطیب حضرات جڑے سن واعظین انہوں نے دلائل بھی دیتے کہ عیسیٰ اپنا مریم دا باپ کوئی نہیں، بغیر باپ تو پیدا ہو. پھر عیسیٰ اپنا مریم مردیاں نو کر دے سن زندہ. عیسیٰ اپنا مریم مٹی لیندے سن او دی شکل پرندے دی بنا دے سن، پھوک مار دے سن، اڑ پیندا سی. مادر ذات اندھا اندھا سی، عیسیٰ اپنا مریم اس دے ہاتھ پھیر دے سن وہ ٹھیک ہو جاندہ سی. جس بندے دے ہاتھ پیر تے کوڑ نکلے ہونا عیسیٰ اپنا مریم اس دے ہاتھ پھیر دے سن تے وہ ٹھیک ہو جاندہ سی. مردیاں ہوتے ہاتھ پھیر دے سن وہ زندہ ہو جاندہ سی. ہن ذرا تسی غور کرو کہ سارے کم کس دے؟ مردیاں نو زندہ کرنا، کوڑیاں نو ٹھیک کرنا، نبینیاں نو اکھاں دینا. ہر مسلک ہر گروہ نبینے ہیں نا، غیر کسی تخصیص دے ہر گروہ نبینے بھی ہیں، کوڑے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، ہسپتالت بھی ہیں، جیلت بھی ہیں. دلیلاں دے سن کہ اے ساریاں دلیلاں نے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ دا حصہ ہے، جز اس دا بیٹا ہے. کیونکہ کم تے سارے رب دے نے جڑی عیسیٰ ابن مریم کر رہے تے جے رب نہیں نا تے رب دا حصہ ضرور نے، جے رب نہیں تے رب دا بیٹا ضرور نے، جو ضرور نے. انہاں محبت عقیدت پیار یہ بات کہہ چھوڑی جس نو رب نے رد کیتا قرآن چ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جن اللہ دے تین حصے بنائے انہاں کفر کیتا. مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم صرف میرا رسول ہے، میرا جز حصہ بیٹا نہیں. میں کون وا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. میری تے کوئی اولاد نہیں، میرے تے کوئی والدین نہیں، میری تے کوئی بیوی نہیں. رب نے عیسائیہ دے اس غلو دا رد کیتا اور جواب دیتا ہے. انہاں دے علماء دے دلائل نو توڑے
اور انہوں نے پھر عقلی دلیل دیتی. کہنے لگے بغیر بیج تو پیدا ہو سکتا ایتھے جی تسی کھجور دا یا کسی شاید دا بیج نہ لاو ایویں کوئی کھجور جم جائے نہیں. اصول ہے کہ بیج لاؤ گے تو کوئی شے اگے گی. انہاں نبی علیہ السلام کو آ کے سوال کیتا عیسائیاں نے تاکہ آپ اس سوال دا جواب نہ دے سکن اور اسی شور برپا کری کہ عیسیٰ اللہ دا واقعی نعوذ باللہ بیٹا. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلا اے دسو بغیر بیج تو درخت پیدا ہو سکتا. نبی علیہ السلام جب انہوں نے سوال سنے نا چپ کر گئے. گہری سوچ پہ گئے کہ پوچھ دے کیوں پہ. جدو آپ نے فرمانا سی بار نہیں پیدا ہو سکتا تو انہیں پھر کہنا سی عیسیٰ پھر کیویں پیدا ہوئے بغیر پاپ تو. نبی علیہ السلام نے سوال سن کے رک گئے. آسمان تو جبریل آ گئے. فرما محبوب جی اس سوال دا جواب تسی ارشاد فرماؤ. وہ بڑا سکھ کہ ہون درخت تاں اگدا ہے جے بیج ہوئے تھے تو جدو پہلا درخت ہو گیا سی. پھر غور کیجئے ہون کھجور تاں اگدی ہے جے گٹھلی ہوئے تھے. ام تاں اگدا ہے جے اس دی گٹھلی ہوئے تھے. تو جدو پہلا ام ہو گیا سی جدو پہلا کھجور اگی سی اس ویلے گٹھلی کتھوں آئی سی. آخر پچھان دے جاؤ گے تے پہلا آم تے پہلا جامنو تے پہلا مالٹا تے پہلا سیب تے پہلا کیلا بھی تے ثابت کرو گے نا وہ کس طرح بنیا سی. فرمایا محبوب جی نہ کل سوال کرو پوچھو تسی ایس گل تے حیران ہو کہ عیسیٰ ابن مریم کیویں پیدا ہو سکتے ہیں بغیر باپ تو. فرمایا تسی ایک سوال حل چا کرو اسی توڑے سوال دا جواب دیں. فرمایا کیڑا سوال. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسائیو تسی آدم علیہ السلام تے اسی تو انہوں عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیا. کہنے لگے وہ رب نے بنایا ہے. فرمایا عیسیٰ بھی رب نے بنایا. رب کسے بیج دا محتاج نہیں. یہ ساڑھ اسی محتاج ہیں رب تے محتاج نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے یہود و نصارہ دے عقائد موجود سن تے آپ نو خطرہ سی کہ دے میری امت بھی میری شانو ودھائے نا. تے آپ نے فرمایا لا تطرونی. مسلم دی حدیث اور بخاری دی حدیث لا تطرونی کما اطرت النصارہ. میری شان نو تساں بڑھانا نہیں جویں عیسائیاں نے اپنے نبی دی شان نو بڑھایا نہیں بڑھانا. دوسری حدیث ایوہ الناس لا ترفعونی فوق قدری. اے میری امت دے لوگو میری شان نو بڑھانا نہیں. جس طرح سمجھ نہیں آئی تے میرے سامنے لاؤڈ سپیکر پہ ہے ایدے میں بول رہے ہیں تسی دی آواز سن رہے ہو تو آڈے جو میں کسی نے پوچھا یا تسی میرے کو پوچھو بھائی دے تے مٹیریل کیسا لگے ہے میں نے کاک پتا نہیں میں نے کوئی پتا نہیں. میں ایک ایسا لوہا ہے نظر آ رہے ہیں اس تو سوا میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو جنہیں انہوں بنایا ہے انہوں بلاؤ تو دے کو پوچھو بھائی دے تے کیوں جو مٹیریل لگے ہے وہ اس دی ایک ایک چیز تو دسے گا کیونکہ اس نے اس نو اپنے ہاتھ نال بنایا ہے. میں اور تسی کی جانیے شان مصطفیٰ انہوں کو پوچھئے جس نے مصطفیٰ نو بنایا ہے. رب بیان کرے گا نا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا. اصل لڑائی جھگڑا افتراق ہوئے اس وجہ تو کہ ہر گھروں نے شان انج بیان کرنا چاہیے جی میں وہ اپنا مرضی اپنی سوچ اپنی فکر ہوئیے لڑائی پہ گئی.
اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے کہ شان وہ بیان کرنی ہے جڑی شان رب نے عطا فرمائی. شان جڑی ہے نا یہ غیب ہے. اللہ نے کیڑی شان دیتی ہے میرے علم وچ بھی نہیں تہاڈے علم وچ بھی نہیں. رب دسے گا تے پتہ چلے گا نا کہ یہ شان ہے. جس نے کولو بیان کی تھی انہیں رب دے بارے میں جھوٹ بولے اور نبی علیہ السلام دے بارے میں جھوٹ بولے. لہذا شان مصطفیٰ بیان کرن تو پہلے سوچئے کہ اسی موضوع کھولیا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور آپ دی شان نو بڑھانا گمراہی ہے اور آپ دی شان نو گھٹانا کفر ہے. جڑا شان ودھائندہ ہے وہ گمراہ ہے تے جڑا گھٹائندہ ہے وہ کافر ہے. ہن تسی آپ سوچو جس نبی دی شان ودھانا گمراہی ہوئے گھٹانا کفر ہوئے اس ہستی دی شان اور سمجھنا کتنا ضروری ہوئے. سمجھو گے تے گھٹان تو بھی بچو گے تے ودھان تو بھی بچو. اس واسطے پہلے فرض ہے کہ شان اور سمجھیے. آپ دی شان عوام الناس مغالطہ پھیلائے جاندے نے. فلاں اگر وہ شان بیان نہیں کردا فلاں شان نہیں بیان کردا فلاں شان نہیں بیان کردا. اللہ کے بندو محبوب دی شان کون نہ بیان کرے. پھر ساڑھے بارے تے مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے بڑے بھائی جتنا سمجھے نعوذ باللہ. سن لو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ دی مخلوق کچھ کوئی نہیں. وڈا پیرا یا چھوٹا پیرا یا باپ یا ماں دی کی حیثیت. قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ دی مخلوق میرے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. نہ نوریت مصطفیٰ جیسا نہ ناریت مصطفیٰ جیسا نہ خاکیت مصطفیٰ جیسا نہ انسانت کوئی آپ جیسا نہ جنات کوئی آپ جیسا نہ فرشتے کوئی آپ جیسا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولو اللہ دی مخلوق ہے ہی کوئی ہوئے کہ تو رب نے بنایا ہی کوئی نہیں تے رب نے قیامت تک بنانا بھی کوئی نہیں. محبوب جیسا کون ہو سکتا ہے. وڈا پیرا ہزاروں کروڑوں بھائی ہوں محبوب کے جوتے کے ساتھ لگنے والی خاک پر قربان ہو جائے. کیا حیثیت ہے کسی بھائی کی اور بڑے بھائی کی اور باپ کی اور ماں کی. صحابہ دے حضور نو ویکھ کے فرما فدا کا ابی و امی. محبوب ہمارے ماں باپ تمہاری ذات پہ قربان ہو جائے. کسی کی کیا حیثیت ہے. اللہ کے بندو ہمارا یہ عقیدہ کہ پیغمبر علیہ السلام بڑے بھائی جتنے نعوذ باللہ. سن لو ہمارا تو محبوب کے علاوہ رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں. وہی ہے جن کے ہم گیت گا رہے ہیں وہی ہے جن کی تعریفیں کر رہے ہیں وہی ہے جو ہمارے امام بھی ہے مرشد بھی ہے پیر بھی ہے بزرگ بھی ہے مطاع بھی ہے مقتدا بھی ہے پیشوا بھی ہے شافع معاشر بھی ہے شفیع المذنبین بھی ہے ساقی کوثر بھی ہے حاشر بھی ہے اور وہی ماہی بھی ہے وہی مبشر ہے وہی نذیر ہے وہی شاہد ہے وہ داعی اللہ ہے وہ سراج منیرہ ہے وہ رحمت للعالمین ہے وہ صاحب خلق عظیم ہے وہ صاحب اسراء و معراج ہے وہ ہمارے جسم کے امام روح کے امام ہے وہ دنیا کے امام ہے قبر کے امام ہے آخرت کے امام ہے. اللہ کی قسم وہ ہمارے جنت کے بھی امام ہے. محمد مصطفیٰ جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں. آپ کی شان کو مقام کو عزت کو وقار کو جانی اور سمجھی اور قرآن پڑھیے. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں شان وہی بیان کرو جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے. جو شان مصطفیٰ کی ہے وہ مصطفیٰ کی بیان کرو. جو شان میرے رب کی ہے وہ رب کی بیان کرو. جو شان صدیق کی ہے وہ صدیق کی بیان کرو. جو شان عمر کی ہے وہ عمر کی بیان کرو. شان عجوز عثمان کی ہے وہ عثمان کی بیان کرو. جو شان علی ہے وہ علی
کی بیان کرو، جو شان حسنین ہے وہ حسنین کی بیان کرو، خلط ملط نہ کرو کہ ساری شانیں آپس میں مل جائیں، فرق واضح کیجئے، یہ شان صدیق کی ہے، یہ شان عمر کی ہے، یہ عثمان کی ہے، یہ علی کی ہے۔ جب صدیق کی شان کو کھولا جاتا ہے پھر سیدنا عمر، عثمان، علی کی اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ صحابہ کرام 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہے، ان میں سے ایک شخصیت ہے جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، میں پورے اجتماع سے پوچھتے اس کا نام کیا ہے؟ بولو۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام جو ایک صحابی ہے جنہوں شیر خدا آندے نو کون ہے؟ تے باقی دلیر کوئی نہ ہے، دلیر تے سارے سن، بہادر تے سارے سن، لیکن انہاں وچ ایک لقب کس نو ملے؟ اچھی بولو۔ اچھا سارے مسالک دے لوگ بیٹھے ہو، جے میں شیر خدا کسی اور صحابی نے کہہ جاواں مان لو گے؟ صدیق شیر خدا نہیں، بڑے پکے ہو، یہ مطلب ہے کسی مولوی دے چنڈے ہوئے ہو۔ جے میں کہا سینہ عمر شیر خدا نہیں، یہ کہا میں سینہ عثمان بھی شیر خدا، علی کے شیر خدا ہونے کا انکار نہ کروں، انکار نہیں کر رہا، علی شیر خدا ہے لیکن ساتھ عمر بھی ہیں، منن لئی تیار ہو؟ تمام مسالے کے لوگ کہیں کہ نہیں نہیں تم خطا پر ہو، غلطی پر ہو، شیر خدا 1.5 لاکھ صحابہ کرام جو ایک ہی ہے جس کا نام علی ہے۔ اگر یہی شان میں کسی اور صحابی کو دوں تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ شان علی ہے، اور جب تم رب کی شان، رب کی مخلوق کو دو تو کوئی اعتراض تو ہونا چاہیے نا۔ جو شان رب کی ہے وہ نبی کی نہیں ہے، جو نبی کی ہے وہ صدیق کی نہیں ہے، جو صدیق کی ہے وہ عمر کی نہیں ہے، جو عمر کی ہے وہ عثمان کی نہیں ہے، جو عثمان کی ہے وہ علی کی نہیں ہے۔ ہر شہر کی شان جدا جدا ہے، جب جدا جدا جو شان مان لے اسے مومن کہا جاتا ہے، جو شان سب کی ایک بنا دے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس آنکھ میں، اس فام میں دو ہی تو چیزیں، ایک آنکھ ہے اور ایک تمہارے دل و دماغ کا فام ہے، ایک دل کی آنکھ ہے، زہری آنکھ ہے۔ اس زہری آنکھ کے آگے جب تم گھر میں جاتے ہو تمہیں ماں نظر آتی ہے، گھر جاؤ تے ماں نظر آندی تے ہمشیرہ تے بیٹی بھی تے بیوی بھی، اکھا کتنی ہیں توڑیاں؟ دو ہی ہیں نا۔ جدو ماں سامنے آندی ہے تے توانو اکھن پتہ لگ جاندہ ہے کون ہے، اکھنو پتہ لگ جاندہ ہے کون ہے۔ اے اکھ جدو تھوڑی جی ماں دے چہرے تو ہٹے تے بیوی دے چہرے تے پوے تے اس نظر دے وچ کوئی انداز ہور نہیں ہو جاندہ، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے میری بیوی ہے۔ اے نظر بیوی دے چہرے تو ہٹے تے پتہ لگ نہیں جاندہ ہون میری نظر بیٹی تے پہ رہی، ہون میری نظر جڑی ہے وہ ہمشیرہ تے پہ رہی ہے۔ اس اکھ نو کنے کنے سمجھایا ہے کہ ماں نو اینج ویکھنا ہے، بیٹی نو اینج ویکھنا ہے، بس دماغ تے فہم دی نظر نو سمجھا دیو کہ رب دی اے شان ہے۔ ایک کو نظر نال نہ ویکھیا ہے، یہ ایک نظر نال ویکھیا ماں بہن بیٹی فرق مٹ جائے گا۔ اگر فہم دل کی نظر سے سب کو ایک ہی بتا دیا، بنا دیا تو ایمان رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایمان کی آنکھ کو یہ معرفت دو کہ یہ شان رب کی ہے، یہ شان مصطفیٰ کی ہے، یہ شان اصحاب رسول کی ہے، یہ شان اولیاء کرام کی ہے۔ جو ہی تعارف آئے رب کا تو دماغ کو جناب کھل اٹھے، یہ شان میرے خالق کی ہے۔ جو ہی شان مصطفیٰ کے لیے چپٹر کھولے تو بندہ فوری اس کے دل کی آنکھ بولے یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان اصحاب رسول ہے، یہ شان ائمہ کرام ہے، یہ شان اولیاء کرام ہے۔ اس فرق کا، اس پہچان کا، اس معرفت کا نام ایمان ہے۔ سنیے شان مصطفیٰ، فرمایا نون۔ ماشاءاللہ گھڑیاں توڑیاں ساریاں خراب ہیں، وہ 8 تے کھلوتی، 12 تے کھلوتی، جدی ایک مسیح تے گھڑیاں متفق نہیں ہوتے، مولوی بندے کے میں متفق ہوتے مولوی۔ چلو نون والقلم وما یسطرون، یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ ادھر کوئی ہے؟ یہ توڑے لئیے، میرے لئے دو خراب ہے۔ ہاں توڑا ٹائم ہو گیا تو میں دس دیا جے میریاں تے خراب نے گھڑی۔
نون والقلم وما یسطرون نون والقلم وما یسطرون قسم قلم دی والقلم قسم قلم دی وما یسطرون اور قسم جو اس قلم نے لکھے شان مصطفیٰ سننے والوں مقام مصطفیٰ جاننے والوں سیرت مصطفیٰ سننے والوں سنیے قرآن پاک آل الحدیث آل السنہ دی دعوت غور کیجئے شان مصطفیٰ انج پڑھئے جمیں قرآن اندر ہے شان مصطفیٰ انج بیان کیجئے جمیں احادیث پاک اندر ہے اس موضوع دے اندر آن تو پہلے علم حاصل کیجئے معرفت حاصل کیجئے شان مصطفیٰ کس نو کیا جانا ہے فرمایا والقلم سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث سنو آپ دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تابی دروازہ کھٹکھٹانا ہے اماں جی دروازے تے آئیاں پوچھا کون فرما اماں جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرما دسو مسئلہ پوچھو فرمایا اماں جی یہ تے دسو نبی علیہ السلام دی سیرت کی ہے نبی علیہ السلام دا اخلاق تے سیرت کردار کیسا ہے اے میں پوچھنا چاہنا ہوں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کی دیتا ہے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا تو قرآن نہیں پڑھیا کاش امت بیان کر دی شان مصطفیٰ قرآن چو کسے بیان کرنا چھوڑ دو کہانیاں بیان کرنا چھوڑ دو جھوٹیاں باتاں بیان کرنا چھوڑ دو سن لیجئے نبی علیہ السلام تو پہلے عیسیٰ ابن مریم بہت سارے معجزات عطا فرمائیں گے پھر بھی رب نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا شریک عیسیٰ میرا شریک نہیں میرا حصہ دار نہیں مردے زندہ کر کے بھی فرمایا میں اکیلا ہوں میرا شریک نہیں ہوتے معجزہ ہے امر میرا ہے ہاتھ عیسیٰ ابن مریم نے حکم میرا ہے حد عیسیٰ ابن مریم نے حکم میرا چل دے امر میرا چلنا ہے عیسیٰ ابن مریم جدو مردے تے ہاتھ لاندے تے فرما دے کم بے اذن اللہ ہاتھ میرا ہے اٹھنا کے دے حکم نال اللہ دے حکم نال جڑا معجزہ ہوندہ ہے او دے وچ حکم اللہ دا ہوندہ ہے معجزے اندر فاعل میرا رب ہوندہ ہے معجزے اندر حکم رب دا ہوندہ ہے معجزے اندر ہاتھ نبی دا ہوندہ ہے زہر نبی ہوندہ ہے ہاتھ نبی دا ہوندہ ہے لیکن امر رب دا ہوندہ ہے رب نہ چاہے تے معجزہ زہر نہیں ہوندہ معجزہ ہوندہ ہی اس واسطے وے کہ پیغمبر دے ہاتھوں معجزہ زہر ہوئے تاکہ دنیا جان لوے سمجھ لوے کہ نو دے واقعی وہی آندی اللہ دے نبی نے رب دے نا رابطہ ہے وہی دے ذریعے تائیں دے ہو جائے کام اے دے ہاتھوں رب نے کیتے نے جو کام عام انسان نہیں کر سکتا یہ معجزات ہے معجزات نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں مشکل کشا حاجت روا ہونے کی دلائل نہیں ہوا کرتے وہ شان رب کی ہے وہ مقام رب کا ہے یہ شان مصطفیٰ ہے سنیے سارا قرآن پڑھیے شان مصطفیٰ کے چپٹر کو کھولیے سنیے سیدہ کائنات سے پوچھا گیا شان مصطفیٰ کیا ہے اخلاق مصطفیٰ کیا ہے سیدہ کا جواب سنیے فرما دیا نے تو سا قرآن نہیں پڑھیا حالانکہ کہہ سکتی سر کسی اور بار رہنمائی کر سکتی سر فرمایا تو سا قرآن نہیں پڑھیا اماں جی کی مانا فرما کانا خلق القرآن سارا اخلاق سارا قرآن ہی میرے محمد اخلاق سارا قرآن پڑھو اے سیرت سارا قرآن پڑھو اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شان سنی نون والقلم وما یسطرون قسم قلم دی اللہ فرماندہ مجھے قسم قلم کی کون سا قلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کون سا قلم جب کچھ بھی نہیں تھا سن لو ہماری عقیدت اور پیار جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا آپ سوال کریں گے کچھ بھی نہیں تھا میں کہتا ہوں بالکل کچھ بھی نہیں تھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا تو سب میری گل نہیں سمجھی سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو تو پھر تسی نہیں سمجھے
مان نہیں تھے، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھی، پل صراط نہیں تھی، فرشتے نہیں تھے، جنات نہیں تھے، زمینیں نہیں تھیں۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کچھ نہیں تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں اجے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کچھ، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ جب میں کہہ رہا ہوں جو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تو مراد کی ہے اے جڑا حرف ہے نا کچھ، اے کچھ بھی کوئی نہ۔ ہن سمجھ آ گئی؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کوئی کہہ سکتا جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ میں نے کہا ابھی تک کیا بھی نہیں تھا۔ یہ کیا نہیں تھا؟ کون نہیں تھا؟ کچھ نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی، شے ہی نہیں تھی، یہ لفظ شے ہی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، نہ چیز تھی، نہ کوئی تھا، نہ کچھ تھا۔ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، الفاظ ہی نہیں تھے۔ ایک رب تھا اور رب نے چاہا میں اس کائنات کو بناؤں تو سب سے پہلے رب نے قلم کو بنا، قلم کو بنا کے کہا اکتب، اے قلم لکھ۔ جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قلم کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے، زمینوں سے پہلے، جنت سے پہلے، انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، زبانوں سے پہلے، یہ سب کچھ سے پہلے رب نے بنایا۔ ایک اپنی ذات تھی، رب تھا، اس نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم کو بنا کے کہا لکھ۔ قلم کہتا ہے جواب میں اے اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا سب سے پہلے میرے آخری پیغمبر کی شان لکھ، سب سے پہلے لکھ۔ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا نون والقلم۔ اور سمجھ آئیے قلم کیڑی؟ نون والقلم۔ اللہ فرماتا ہے من قسم اس قلم دی جدوں میں انہوں بنایا، جدوں میں کوئی شے نہیں سی بنائی، کچھ نہیں بنا تھا تو میں نے قلم کو بنایا۔ وما یسترون، اس قلم نے جو لکھیا ہے، اس قلم نے جڑیاں سطرہ لکھیا نے، اس قلم نے جڑے الفاظ لکھے نے، اس قلم نے جڑے حروف لکھے نے، میں ربنا من ان حروف دی قسم، ان حروف کی قسم، ان سطروں کی قسم، جو اس قلم نے لکھا اس کی قسم۔ یا اللہ اینی بڑی عظیم قسم، کب کی قسم تو اٹھا رہا ہے؟ پرانے اس وقت کی جب کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا محبوب جی یہ توانو مکے والے شاعر کہیں گے، مکے والے مجنون کہیں گے، مکے والے نعوذ باللہ دیوانہ کہیں گے کہ محبوب جی من قلم دی قسم ہے، جو اس قلم نے لکھیا ہے من او دی قسم ہے۔ زمین تے دیوانہ او ہوندہ ہے جدہ دیوانہ ہونا اوپر لکھیا ہوئے، مجنون او ہوندہ ہے، دیوانہ او ہوندہ ہے، پاگل زمین تے او ہوندہ ہے جدہ پاگل ہونا
اسمان تے لکھیا ہوئے شاعر دنیا جو پڑھن دے جدا شاعر ہونا لکھیا ہوئے نون والقلم وما یسطرون محبوبہ من اس قلم دی قسم ہے جنہیں تیری تعریف لکھی ہے اس قلم دی قسم ہے جنہیں تیری شان لکھی ہن سویرے جو تواڈے پنڈے جا کے بابا اہل حدیث نبی پاک دی شان نہیں بندے اس بندے ٹافی دے سو ایک معاف کر دو نون والقلم وما یسطرون یہ موالتے تاں پائے گئے نے کہ ایک گروہ دوجہ دے قریب نہ جائے قریب آکے سنو شان مصطفیٰ سنو مقام مصطفیٰ سنو والقلم قسم قلم دی وما یسطرون محبوبہ میں انہاں 17 دی انہاں الفاظ دی قسم جڑی تیری شانچ میں لکھوائیاں نے مجنون ہوندہ ہے جدہ مجنون ہونا میں لکھوائے ہوئے میں انہاں 17 نو آپ لکھوایا ہے اس قلم نہ لکھوایا ہے اس قلم نے لکھیا ہے محبوبہ تیری ساری تعریف اندر شان اندر جو کچھ لکھیا گیا ہے او دے وچ میں قلم دی قسم ہے انہاں 17 دی قسم ہے تو ان مجنون تے لکھوایا ہی نہیں مجنون نہیں لکھوایا میں نے شاعر نہیں لکھوایا قذاب نہیں لکھوایا او دے وچ کی لکھوایا مان تب نعمت رب کا بے مجنون محبوبہ میں تے لکھوایا کہ میرا محبوب اپنے رب دے رحمت و فضل نال مجنون نہیں ہوئے گا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ جڑا مجنون ہوندہ ہے انہوں اجر نہیں ملنا جڑا مجنون ہوندہ ہے وہ مرفوع القلم ہوندہ ہے جڑا مجنون ہو جائے وہ دوتے نماز فرض نہیں رہندی جڑا پاگل ہو جائے وہ تے روزہ فرض نہیں رہنا جڑا پاگل ہو جائے وہ تو فرشتے ہٹا دیتے جاندے نے نہ وہ دے گناہ لکھے جاندے نے نہ وہ نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا محبوب تمہارے تو اجر کو لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے ہر بندے کے عمل کی انتہا ہے محبوبہ تیرے اعمال کی تو انتہا ہی کوئی نہیں لکھوا رہا ہوں کیوں فرمایا تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے توڑا اجر نہیں مکے گا کیوں جڑا بھی بندہ نماز پڑھے گا اس نماز دے بانی تسیوں جڑا روزہ رکھے گا روزے دے بانی تسیوں جڑا حج کرے گا حج دے بانی تسیوں جڑا نیکی کرے گا ہر نیکی دے بانی تسیوں اس میری زمین تے جدوں تک خیر تے نیکی ہوندی رہے گی انہوں ثواب ملتا رہے گا او دے ملن تو پہلے محبوبہ تنوں انہوں ثواب میں عطا کر دیاں گا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ سن لو زمانے میں ہر مسلمان جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا جتنا ثواب اسے ملتا ہے اس سے پہلے اس نیکی کا ثواب رب مصطفیٰ کو دے دیتا کیونکہ ہر خیر کے وہ بانی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ جدوں فوت ہوندہ ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ جاریہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے وہ جاری رہتا ہے وہ علم جو چھوڑ جائے جس سے امت فائدہ پہنچائے جس کو امت کو فائدہ پہنچے وہ علم نافع مجھے رب کی زمین پر بتاؤ جتنا علم نافع چھوڑنے والے تھے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میری سنت ہے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا جتنا علم نافع زمانے میں موجود ہے وہ چھوڑ کے کون گئے ہے محمد مصطفیٰ جب تک اس علم نافع پہ عمل ہوتا رہے گا رب محبوب کو ثواب دیتا رہے گا
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ محبوب جی جڑا بندہ دیوانہ ہوندا ہے، وہ جڑا دیوانہ ہوندا ہے انہوں بولن دا پتہ نہیں ہوندا، چوکا چوراواں اندر کھڑا ہو جاندا ہے اور چوکا چوراواں اندر کھڑے ہو کے لوگاں نوں وٹے تے پتھر ماردا ہے۔ جڑا دیوانہ ہوندا ہے محبوب جی تواڈی شان کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوبہ تسے تے اعلیٰ اخلاق والے ہو، اتنے پیارے اخلاق والے میرے محبوب جتے ساری کائنات اج نہیں فرما تسی اخلاق والے ہو، بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم اخلاق کے اوپر ہو تم، یہ معنی انج بننا ہے، یہ مفہوم سمجھانا تاوات انج بننا ہے۔ محبوبہ جتنے زمین ہوتے اچھے اخلاق والے لوگ نے، جتے انہاں دا اخلاق ختم ہوندہ ہے، محبوبہ توڑا اخلاق تو شروع ہوندہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تسی اعلیٰ ترین اخلاق دے مالک کو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتنے اخلاق والے نے حدیث سنیے میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجہ محترمہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے کہ پیغمبر دا اخلاق جڑا ہے او قرآن ہے۔ میں پوچھنا چاہنا سب تو زیادہ عام گواہی جڑی ہوندی ہے وہ گھر دی ہوندی ہے۔ گھر والے جس بندے دے بارے گواہی دین، بار بندہ بڑا چودھری ہوندہ ہے، بڑا سردار ہوندہ ہے، بڑی عزت وقار ہوندہ ہے، گھر آوے تو گھر والوں سے پوچھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، بیوی سے پوچھو بیوی اس سے تنگ ہے، بچیوں سے تنگ ہے، بیٹیوں سے تنگ ہے، بیٹیوں سے تنگ ہے، وہ گھر میں جنا مندہ بولتا ہے، مندے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، گھر میں مادے پر تیوری چڑھاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھو، دوست سنگی یار آئیں تو وہ آگے تعریف کر دیں، گھر والے آدھیں ساڑھے کو لو پوچھو ادھی حالت کیفیت گھر میں کیا ہے، باپ سے پوچھو، ماں سے پوچھو، بیوی سے پوچھو۔ آئیے اپنے مرشد کی، اپنے امام کی، رہبر و کائنات کی، رہبر مصطفیٰ کی گھر سے گواہی لو، سیدہ سے پوچھو، سیدہ کائنات اما جی عائشہ سے پوچھو، بیوی سے پوچھو، گھر کی گواہی سے پوچھو۔ تسی تے آندے ہو نا گھر دا پیر، گھر دا پیر ہولا ہوں، گھر کا پیر بھارا ہوندہ ہے، ہولا نہیں ہوتا، ہولا کردار کر دیتا ہے، ہولا زبان کر دیتی ہے، ہولا انسان کے بول کر دیتے ہیں۔ اتنا سوچ سمجھ کے پیار سے بولو کہ گھر کا پیر ہولا نہ رہے، گھر کا پیر بھارا رہے۔ بیوی کا احترام، ماں کا احترام، باپ کا احترام، بیٹیوں کا احترام، بھائیوں کا احترام، رشتہ داروں کا احترام۔ میں سمجھتا ہوں کیسے گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے۔ جائیے پوچھئے سیدہ کائنات سے کہ گھر کا پیر کیسا تھا، فرمایا کرتے تھی کانا خلق القرآن، سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے۔ پوچھئے غلام سے، نوکر سے، توڑے کسی ڈرائیور کو لے پوچھئے نا، یہ تو مہمان جاندے ہو، آپ روٹی جتے کھاندے ہو، ڈرائیور باہر کھاندہ ہے، چرپائی پر بیٹھ کے تم اندر کھاتے ہو، گھر دا پیر اینج ہی ہوندہ ہے کہ اس کو سالن تو روٹیاں دے دی جاتی ہیں، اندر کئی قسمہ کے کھانے کھاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ غلام بولے اور تعریف کرے۔ غلام تمہاری تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا تھا تو اخلاق مصطفیٰ کو کیوں نہیں اپناتے؟ ہم نے سمجھا پیغمبر کی زلفوں کا ذکر کرنا ہے، حضور کی میلاد منانی ہے، حضور کا وہ جناب نام لینا ہے اور جشن کرنا ہے اور جلوس نکالنا ہے، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ سیرت کو کون اپنائے گا؟ صورت کو کون اپنائے گا؟ کردار کو کون اپنائے گا؟ آج تک قوم کو اسی چکروں میں رسم و رواج و خرافات میں رکھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی صورت کا ذکر کرتے رہو اور ولادت والدن جشن نکال لو، اس کے علاوہ جو مرضی کرو پورا سال۔ اس لیے تو امت عمل سے دور ہو گئی، دین سے دور ہو گئی، شریعت سے دور ہو گئی۔ جب منا لیا اور جناب اچھل کے باہر نکل آئے تو ہمیں جنت تو مل گئی ہے، ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے اعمال کرنے کی؟ رب کی قسم ہے جو مرضی کر لو، جنت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک مصطفیٰ کی تابعداری نہ ہو۔ اطاعت ہے، تابعداری ہے، سیرت ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اس کو پڑھیے، امت کو سمجھائیے۔
ڈرائیوروں پر، متحدوں پر، نوکروں کو گالیاں دینے والوں، ان کو حیوان سمجھنے والوں، تم نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کتنی لذت آئے، کتنی لذت آئے، ہاتھ پہ کوڑ نکلے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ کوڑ آ گیا ہے۔ کھانا جب کھانے لگے تو صحابہ کرام کہنے لگے محبوب جی یہ دے آتے کوڑ نکلے ہوئے نے، ہر صحابی دو دو کھا رہے نے، ایک ڈش ہوتے دو صحابہ بیٹھ رہے نے، کوئی بھی نہیں بہنا چاہتا، جدے ہاتھ کوڑ نکلے ہوئے نے ادھنا کوئی بھی نہیں بہنا چاہتا، جدو سارے دو دو ایک پلیٹ تے بہ گئے، آخری پلیٹ تے محبوب بیٹھے، فرمایا جنہوں کوڑ نکلے نے وہ محمد مصطفیٰ دی پلیٹ تے آ جائے۔ یہ ہے سیرت۔ ہون تسی پیو دا جھوٹا نہیں کھاندے، بیماری لگ جاونی، ڈاکٹرہ دے نیڑے نہ لگی پیو دے، ٹی وی دنوں لگ جائے گی، اس کا تولیہ وکھرا، گلاس وکھرا کر دو، ہر چیز وکھری کر دو، اس کے قریب نہ چھاؤ۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن بیمار دے قریب ہو کے بیٹھو، جتنی دیر بیٹھے رہو گے سمجھو میں جنت دی کیاری اندر بیٹھا ہوا۔ قریب بیٹھو بیمار کے، بیمار پرسی کرو، اس کو دم کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو حوصلہ افزائی دو۔ یہ ہے سنت، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ یہ جھوٹا بیمار کا نہیں کھانا، تولیہ استعمال نہیں کرنا، گلاس اس کا نہیں لینا، یہ ساری نحوستیں انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہاتھ پہ کوڑ ہے، پیغمبر کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے بتلاؤ آپ سے نفیس کون تھا، آپ سے پاکیزہ کون تھا، آپ سے پیارا کون تھا، آپ سے پاک کون تھا، آپ سے نفاست والا کون تھا؟ نفاستیں اور ہوتی ہے، اخلاق کا انداز اور ہوتا ہے۔ کوڑ جس کے ہاتھ پہ ہے اس کو اپنی پلیٹ سے کھلوا کے بتلایا کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق مصطفیٰ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی، گھر دی گواہی لو، گھر برابر جو خود کھاؤ، جو خود کھاؤ وہ غلام کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ وہی خادم کو کھلاؤ۔ آپ دادا کہا کہ رات کا بچا ہوا سالن بار خادم کو، ڈرائیور کو، نوکر کو جو پٹھے ڈالتا ہے، جس کی بھینس کا دودھ تم پیتے ہو، خوراک وہ دیتا ہے، پٹھے وہ ڈالتا ہے، تمہارے دودھ کا خوراک کا سارا انتظام وہ کرتا ہے، وہ رات کی باسی کھائے اور تم تازہ کھاؤ، قیامت والے دن دیکھنا تمہاری حالت کیا ہوتی۔ اس سے چیزیں چھپاتے ہو اور مسلمان کہلاتے ہو، اہل سنت کہلاتے ہو، اہل حدیث کہلاتے ہو۔ سنت یہ ہوتی ہے، حدیث پاک کا یہ پیغام ہے۔ حدیث سنو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح البخاری اندر آپ گزرے نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے لیٹے ہوئے نے، فرمایا محبوب جی کا آیت دا معنی تے سمجھا دیو۔ فرمایا ابو ہریرہ پوچھو، فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا جڑا بھوکیا نو روٹی کھلانے دا معنی ترجمہ پوچھ دینے۔ پہلے صحابہ اکرام کو پوچھیا وہ معنی بتا کے چلیں گے، مراد تک نہ پہنچے جدو نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا ہے، محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اس آیت دا معنی مفہوم ہی لگتا ہے کہ تو انہوں بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ سیدنا ابو ہریرہ نال لے کے گئے، اپنی بیوی کو پوچھیا گھر کھان نو کوئی چیز؟ محبوب جی کوئی شے بھی نہیں، ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے تانوں تحفے اندر۔ فرمایا ابو ہریرہ تسی بھی بھوکے ہو تے 70 صحابہ جڑے اصحاب صفہ نے وہ بھی بھوکے نے، جاؤ سارے انہوں بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرمایا میں دودھ ویکھاں،
پیالے دودھ ویکھاں نالے محبوب دا چہرہ ویکھاں تے نالے دل خیال آوے اطاعت تو بغیر گزارا نہیں۔ فرما رہے نے جا بلا کے لے آؤں، کہنے دی ہمت کر رہا ساں کہ محبوب جی دو تھوڑا ہے کیوں بلوان دے ہو؟ فرما کہنے دی ہمت نہ پئی اطاعت بغیر گزارا نہیں، میں چلا گیا 70 صحابہ نو بلا کے لے آنا۔ محبوب نے فرما ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ ایک پھڑ لے اور اپنے ساتھیاں نو واری واری پلائیاں۔ فرما میں پہلے نو پلایا تے میں ایڑی چوک کے ویکھیا تے میں کیڑا انداز منظر ہے جدوں میں دودھ دا پیالہ ویکھیا ہے تے انہیں پیالہ دودھ پی لیا ہے لیکن ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوئی۔ میں دوسرے نو پڑھا دیتا، تیسرے نو پڑھا دیتا ہے، 70 صحابہ کرام دودھ پی گئے۔ نبی علیہ السلام کو دودھ دا پیالہ میں واپس لایا، محبوب جی سارے سیر ہو گئے نے۔ فرما ابو ہریرہ ہن تو رہ گیا ہے تے میں رہ گیا ہاں جی محبوب جی فرما تسی پی لو۔ ابو ہریرہ نو محبوب فرما دن تسی پی لو، ابو ہریرہ تم پی لو۔ یہاں کسی دربار پہ چلے جاؤ، کسی سرکار صاحب زادے سید زادے پیر زادے کو ٹر جاؤ، او دا لنگر چل دا ہوئے تو آنو مریدن تبرک کوئی لبنا ہے، سب کچھ کھا کے مریدوں کے لیے تبرک دانا دانا ملے گا اور پھر واپس آ جاؤ گے۔ یہ دنیاوی پیر ہے جو مال بٹورنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے پیر بنے ہوئے ہے۔ وہ پیر جس کو رب نے بنایا ہے وہ مال لینے والا نہیں ہے، مال دینے والا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں جو نظریں لیتا ہے، نیازیں لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، چندہ لیتا ہے، تمہارا پیر ہے، وہ سب کچھ تم سے لیتا ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ تمہارا محتاج ہے۔ تم دینا چھوڑ دو، وہ بھوک سے مر جائے، اس کے پاس نہ جایا کرو، سارا زمانہ اس کو پیر بنائے جو خود نہیں کھا رہا۔ فرمایا ابو ہریرہ تم پی لو۔ فرمایا محبوب جی تسی پی لو۔ فرما ابو ہریرہ تسی پی لو، مرید پیوے تے پیر راضی ہوندہ ہے۔ یہی پیر ہوتا ہے جس کو رب بنائے، تے جنہوں اسی آپ بنائی و تو ساڑا پیر ہیں، انہیں بنے ہی اس واسطے کہ تہاڈی جیب نو خالی کرے۔ ان سے اپنی جان چھڑا لو، اس پیر پر قائم رہو جس پیر کو میرے رب نے بنایا، ساری مخلوق سے بلند کر دیا۔ اب زمانے میں کوئی پیر نہیں ہے، سارے مرید ہیں۔ جو پیدا ہوگا وہ مرید پیدا ہوگا۔ پیر کے پیدا ہونے پر بین ہے، پابندی ہے۔ آپ آخری پیر ہیں، قیامت تک پیری آپ کی چلے گی۔ جو پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا، جو پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا، پیر نہیں پیدا ہو سکتا۔ پیر بھی وہی ہے، مرشد بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، یہ سارے غلام ہیں اس کائنات کے آقا ایک، اور وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے پھر فرما ابو ہریرہ تسی پی لو۔ سینا ابو ہریرہ فرما دنے میں پی لیا۔ آپ نے فرما ابو ہریرہ ہور پی لے، میں ہور پیتا۔ فرما ابو ہریرہ ہور پی لے، میں ہور پیتا۔ فرمایا ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سیر ہو گیا، میں رج گیا، دودھ دیا تری تے چکنائی چکناٹ جڑی ہے ان تے میرے ناخنا جو بھی نظر آ رہی ہے، میں سیر ہو گیا، میں رج گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ابو ہریرہ من دے دے، اگلی بات سمجھانا چاہنا، اخلاق سمجھانا چاہنا، سیرت مصطفیٰ سمجھانا چاہنا، عظمت مصطفیٰ ایک پہلو سمجھانا چاہنا۔ سیرت پڑھنے والوں، سیرت سننے والوں، سیرت منان دی شے نہیں، سیرت اپنان دی چیز ہے۔ قوم منان تے لگی ہے، آل الحدیث اپنان دی فکر کر دے، اپناؤ اپناؤ، سیرت منائی دی نہیں، سیرت نو اپنایا جاندہ ہے، سیرت نو اپنایا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما ابو ہریرہ سیروں کے پی لیا ہے جی محبوب مجھے۔ سینہ ابو ہریرہ نے جلدوں نبی پانو دودھ دا پیالہ پکڑے ہے، اور میں اخلاق تو انہوں سنانا چاہنا۔ ابو ہریرہ فرما در میں ویک رہا ساں محبوب نے اتے ہونٹ لائے پامبو دودھ پین واسطے جتے میرے ہونٹ لگے سن۔ زمانہ لبدہ ہے مصطفیٰ کا جھوٹ، زمانہ لبدہ ہے اتو کھانو جدو مصطفیٰ نے ہونٹ لائے ہون۔
ایک حدیث سنا دے وہاں اپنے گھر اندر نافذ کر دو. سیدہ کائنات ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں کئی باری انج کر دی گھر اندر محبوب تے میں رل کے کھان دے. کہتے گھر نہ تو سی بیوی نہ رل کے کھانا کھا لیا کرو. کھان دے ہو ماشاءاللہ. جڑا چودھری ہوئے وہ وکھرے ہی کھان دے. اے ساری کائنات تو بڑے نے سیرت اپنان علی شے ہوندی ہے. اشتہار صرف چھپائی دا نہیں سیرت نو منیندہ بھی ہے اپنائی دا بھی ہے. نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات فرما دی نے میرے نال رل کے کھانا کھا رہے ہوں دے. میں گوشت نو بوٹی نو چک دے ہڈی دے تو گوشت لاگے تے ہڈی نو رکھ دیں دے برتن اندر. محبوب ہڈی چک کے دوبارہ منہ اندر پا لیں دے. تو ذرا بیوی نہ لینج کرے آجے ویکھو بیوی توڑے تے کیڑی قربان ہوئے گی. وارے وارے نہ جاوے قربان نہ جاوے تھے. جدوں کر داخل ہوئے ویلکم کہے گی تے جے غصے نال وڑو گے داخل ہوو گے انج دا اخلاق نہیں ہوئے گا. دروازہ کھول کے مگروں ویکھے بھی گی بھی نہیں. ہاں پھر مصیبت لگتا ہے آ گئی پر ان کیڑے والے باہر دوبارہ نکلتا ہے. سیرت اخلاق کیسا ہے میں ہڈی چوس کے سٹ دی محبوب اٹھا لیں دے. اس ہڈی تو دوبارہ گوشت کو ذرہ لگے آؤندہ انہوں کھا لیں دے میرے محبوب. کدے آپ دی ہڈی سٹی ہوئی میں اٹھا لیں دی برتن اندر رکھ دے. اور یاد رکھیے جدوں پلیٹ اندر ہڈیاں کھان بندہ شروع کرے گوشت ہوئے نا اللہ تو انہوں کھوائے. آج تو میں لگتا مشکل ہی ہے چاول ہی ہونگے توڑے جدوں ہڈیاں گوشت کھاؤ تے ہڈیاں جگہ نہ ہوئے کوئی شے نہ ہوئے تے بندہ بعد دفعہ انج کرتا ہے. برتن موجود ہوندے نے لیکن بندہ ہڈیاں اسے پلیٹ دے ایک سیٹ تے رکھی آندہ ہے. نبی علیہ السلام دے اخلاق دے چیز خلاف ہے. نبی علیہ السلام ہڈی کھان دے دوجے برتن اندر رکھ دے سن. اس تو کراہت محسوس ہوندی ہے عام بندے نو لہذا ہڈیاں دوسرے برتن رکھنا پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے. اس برتن اندر ایک سیٹ تے پلیٹ دے سیٹ تے ہڈیاں نہ جوڑی گیا کرو نہ اکٹھیاں کیتا کرو. پیغمبر دی سیرت خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے ہڈیاں رکھ دیا اماں جی فرما دیا نے میں انہوں چوسن لگ پہندی. سیدنا ابو ہریرہ فرما دے نے اتو ہونٹ رکھے جتو سارے صحابہ کرام پیندے رہنے جتو میں پیتا ہوتے محبوب نے ہونٹ پاک رکھے نے. ہونٹ پاک رکھ کے آپ نے دودھ نو مکمل فرمایا دودھ ختم فرمایا دودھ دا تناول فرمایا دودھ ختم ہو گیا ہے. لوگوں جڑا پیغام میں دینا چاہنا کہ محبوب دا اخلاق کتنا پیارا ہے. دسو مرید کتنے خوش ہوئے ہونگے جدو محبوب نے آخر تے بیتا ہوئے گا. او مرید کیوں نہ گیت گان او مرید کیوں نہ شان بیان کرن او مرید اور کیوں نہ قریب ہون او مرید جانا کیوں نہ قربان کرن او مرید اپنے خون کیوں نہ پیش کرن او مرید اپنے گھر بار سب کچھ کیوں نہ چھوڑ دیں جنہیں انہا اخلاق ویکھے ہے. اے غلام گھر دا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو انہا خدمت کی دیئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کر دے رہنے. فرما دے ایک واری من نبی علیہ السلام نے کم بھیجیا اے انس جا کفلاں کم کر کے آ. میں چلا گیا میری ماں نے محبوب نو پیش کی سی کہ محبوب جی توڑے گھر دے کام کاج ہوندے نے توڑا بیٹا تے ہے کونی ہے میرا بیٹا انس ہے یہ توڑی خدمت کر دیتا کرے گا کوئی بازاروں چیز لے آنی ہوئی تے لے آ دیتا کرے گا. کیونکہ اس دور بیبیاں بازار جاندیاں نہیں سن. بیویاں اپنیاں 9 یا 11 سن انہاں چو کوئی بھی بازار ہون گھر ٹک دیاں ہی نہیں. تے جدیاں بیویاں گھر ٹک دیاں ہی نہیں وہ بھی چودھری وہ بھی بڑا ہے سردار ہے چودھری ہے زمیندار ہے جٹ ہے اللہ کے بندو. جڑا جیاں سودا بیویاں لے کے آنیاں نے جدے گھر دا سامان راشن بیویاں لے کے آندیاں نے جدے کپڑے بھی بیویاں لے کے آن پھر آگے آنیاں نے اے وے کو نے میں تیرے واسطے لے آئی تے صبح درگن لے آئی
स्पैशल तेरे कण ले आंदी है तो मैनू सस्ता लभ्या तू जावे तेरे महंगा ला मड़ाई ये तो गल पक्की है जनानी होवे तैनूं सस्ता ही लभदा है जनानी जो जाएगी बाजार अंदर सस्ता लभेगा 200-400 का फर्क जरूर होएगा लेकिन वो कोल पुछो जी गैरत दा जनाजा निकल गया है 200 की इज्जत नीलाम कर दो बाजार अंदर दुकानदार बैठ के जनाब सौदा तय करन गियां उस तो बेहतर है 200-400 से ज़्यादा खर्च कर लेंदा इज्जत गैरत महफूज रवेया ईमान महफूज रवेया औरतों का गैरा ना राबता ते मार्फत ते पहचान ही ना होवेया। सुनिए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सईदा उम्मे सुलैमानिया महबूब जी ऐ मेरा बेटा अनस तुम्हारी खिदमत कर देता करेगा। आपने फरमाया अनस जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ फलां बाजार अंदर कम करके ले आओ गए फरमाया रात कुछ बच्चे मिले खेल रहे सन मैं उन्हें खेल च मसरूफ हो गया जिस मकसद लई पैगंबर ने भेजिया सी वो मैनू याद ही नहीं रहा मैं बस खेल च मसरूफ हो गया। महबूब इंतजार करते रहे जब इंतजार करते करते महसूस किया क्या नसाए नहीं लगता किते होर मसरूफ हो गए ने लभण लई मैनू बाहर निकले गली अंदर आए ते मैं बच्चियां नाल खेल रहा सा चाहिदा सी मैनू मार दे छिड़कते मुझे मारते बुरा भला कहते तो सीधा छोटे से छोटे बच्चे को मारते भी हो गालियां भी देते हो बुरा भी कहते हो जिससे अपना बच्चा महफूज नहीं बच्चे माँ की गालियां बेचारी बीवी को गालियां दे रहा है गली में शर्म नहीं आती उस बच्चे की जड़ी बीवी हो थोड़ी की लगती बच्चे की जड़ी माँ है थोड़ी की लगती है बीवी है ना जो अपनी बीवी को गालियां दे रहा है बच्चे की भैन को गालियां दे रहा है तो वो जड़ी भैन है थोड़ी की लगती बेटी है इंसान हो तुम के हैवान हो तुम बेटी को गालियां दे रहे हो गली में चौको चौराहे में इससे भी बढ़ के कोई हैवानियत हो सकती है। अपनी घर बैठी मासूम छोटी सी बच्ची जो तुम्हारी बेटी है तुम्हारा खून है उसको महल्ले चौक चौराहे में बेटे को झड़कते हुए गालियां दे रहे हो। हत्ता कि मैं कई जट्टन सुने वो मज्झां नूं गाली कढ़ देने आंदे तेरी जिहड़ी सैण है ना मज्झें दी सैण नूं यानी अपनी बीवी ने अपनी मां नूं गाल डंगर नूं ते पैंदी मां नूं पई घोड़े को गालियां देते हैं खोती गधी को गालियां देते हैं सुना है अपनी कानों से जमींदार जट्टों से गधी को वो अगर चलती नहीं रेड़ी तो गालियां दे देने उसको चलते चलते ना अपनी माँ छोड़ी ना बहन छोड़ी ना बेटी छोड़ी ये हैवान नहीं है तो कौन है ये इंसानियत ये होती है दरसे सीरत लेते हो जबान जिस बंदे की जबान पर ही कंट्रोल नहीं है वो भी कोई मुसलमान है वो भी कोई मोमिन है। नाराज तो नहीं हो जाओगे तो की कर लोगे अगली बारी बुलाओगे नहीं अगली बारी तो मैं आप ही आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम है बच्चियां नाल खेलन लग पिया महबूब आ गए अनस फरमाते जदों मैं वेख्या दूर आ गए कुछ कहेंगे आपने तो मेरे कान से पकड़ के फरमाया ऐ कानों वाले काम भेजा था ये गाल है कानों वाले कानों देना कानों वाले वाह महबूब गुस्से में वही कहते हो जो हक होता है नाराज हो के भी वही कहते हो जो हक होता है। ऐ कानों वाले तुझे भेजा था काम फरमाते ने 10 साल मैं खिदमत करता रहा महबूब ने मैं उफ भी नहीं कही उफ इस हदीस ने मुझे तो तड़पा दिया है शायद तुम्हारे फाहम और समझ में ये बात नहीं आई। गुलाम कह रहा है बच्चा है गुलाम है कहता है मुझे पैगंबर ने औफ नहीं कही 10 साल खिदमत करता रहा औफ नहीं कही
میں آپ سے پوچھتا ہوں گھر میں یہ کس کا مقام ہے جس کو اف نہیں کہنا؟ پھر سوچئے گھر کی چار دیواری میں وہ کون بزرگ ہستی ہے جسے اف کہنا منع ہے؟ غلام کہتا ہے پیغمبر نے مجھے اف نہیں کہی۔ یہ درجہ باپ کا ہے، یہ درجہ ماں کا ہے۔ جو غلام سبق دے رہا ہے مجھے اف نہیں کہی۔ عام آدمی کو حکم ہے ماں اور باپ کو اف نہ کہے، پیغمبر غلام کو اف نہیں کہتے۔ کیا سمجھ آئی؟ ہماری حویلی میں، ہمارے گھر کے سین ماحول میں جو عزت وقار باپ کو ملتا ہے وہی پیغمبر کی حویلی میں عزت مقام محبوب کے غلام کو ملتا ہے۔ غلام کو اف نہیں کہی، یہ درجہ۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب بات میں کلوز کرن دی طرف لے کے جاواں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا توجہ فرمانا صاحب دے صحابہ کرام مدینے تو باہر پھر رہن ایک بندہ جا رہا ہے، عمرہ کرن واسطے جا رہا ہے، بیت اللہ دی طرف جا رہا ہے، بہت بڑا سردار ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اس بندے نو پڑھو، کون ہے؟ پڑھیا گیا کہ مدینے تو باہروں گزر رہا ہے تو مکہ مکرمہ ول جا رہا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ پڑھیا گیا تاکہ کو تفتیش ہوئی تے دسیا انہیں کیا میں نجدہ سرداراں میں سمامہ کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عمرہ کرن جا رہا ہوں تے صحابہ نے سمامہ دا نام سنے ہویا سی، وہ اپنے علاقے دا سردار تے مکے اندر جدوں گندم دی قلت تے کمی خوراک دی ہو جاندی سی، سمامہ اپنے علاقے جو گندم اہل مکہ کفار نو بھیجیا کردا سی اور سستے داموں بھیجیا کردا سی۔ اے عمرہ کرن جا رہا ہے زمانہ جاہلیت و کفر اندر، صحابہ نے پڑھیا کہ بندہ وڈیرا ہے، چنگی موٹی سامی قابو آئیے، انہوں پھڑ لو تے نبی پاک علیہ السلام کو لے جاؤں۔ یہ مکیہ والن سامان پہنچاندہ ہے، یہ مکہ والن راشر پہنچاندہ ہے، انہوں پھڑ لیا تے مکہ والے مجبور ہو کے اسلام قبول کر لیں گے، انہاں دے دانے خوراک بند ہو جائیں گی۔ سمامہ نو پکڑ لے آئے، صحابہ کرام کہنے لگے محبوب جی اج بڑا بندہ موٹا قابو آیا ہے۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ یا رسول اللہ سمامہ بن اثال جڑا نجد دا بہت بڑا سردار ہے، اہل مکہ نال گندم دا کاروبار کرنا ہے، وہ مکے جا رہے اسی اساں نو پھڑ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نو مسجد نبی دے تھم نال باندھیو، مسلمان نہیں مسجد نبی دے تھم نال باندھیو۔ یہ اخلاق ہے میرے پیغمبر دا۔ ہن تے وہابی مسجد داخل ہو جائے تو دو وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، فلاں مسلک والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اوہ اللہ کے بندو، مسجد ہے تو ہر مسلمان اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ کئی مسئلہ ہے ہو جائیہ نے لاہور اندر بھی ایک دو مسئلہ ہے سیاں یہ بورڈ لگا ہے یہاں کوئی وہابی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کیوں لڑائیاں پاندے ہو، کیوں جھگڑے پاندے ہو؟ اے غیر مسلم مسلمان نہیں ہویا، مسجد نبی اندر بند دیتا گیا ہے، صحابہ دی جیل بھی یہ تے مسجد نبی بند دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دیکھو سمامہ بنے ہوئے ہے مسجد نبی نال، کہنے محبوب نے فرمایا سمامہ تیرا کی حال ہے؟ کہنے لگا بڑا برا حال ہے، تے توہاڈے جیا بندہ منو نا پسند کوئی نہیں دنیا اندر، نعوذ باللہ پیغمبر دی توہین کردہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا توہاڈے مدینے شہر نالوں منو کوئی برا شہر نعوذ باللہ اور نہیں لگدا، توہاڈا شہر بھی برا ہے اور توہانوں ہی میں پسند نہیں کرنا۔ بڑے سخت جملے کہندا ہے جڑا میں زبان تے نہیں لے آنا چاہنا۔ محبوب سن دے جا رہے نے، مسکران دے جا رہے نے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
عظیم ساڑے خلاف تے کوئی بات کوے تے ساڑیاں رگاں بھل جاندیاں نے چہرہ جناب پریشان ہو جانا ہے کدے بھی کسے مخالف دا جواب نہ دیتا کرو سن دے رہو بچان دے رہو ہستے رہو مسکران دے رہو وقت آئے گا اللہ اس نو ذلیل و سوا کر دے گا خاموشی جڑی ہوں گی ادفع باللتی آسن یہ بھی ایک بڑا پیارا اخلاق تے بڑا انداز ہوندہ ہے اللہ ہر اس بندے نو ذلیل و سوا کر دینا ہے جڑا دلوں کسے نو ذلیل و سوا کرنا چاہنا ہے اللہ انہوں رسوا تے کر دینا ہے لیکن اس بندے رسوا نہیں کردا جدا دل صاف ستھرا ہوئے ویکھیے نبی علیہ السلام دی گستاخی کردا جا رہا ہے آپ ہنستے جا رہے ہیں مسکراندے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ نو دودھ بھی پلاؤ انہوں کھانا بھی کھلاؤ 7 روٹیاں صحابہ کرام نے پیش کی تھیاں نے اس کا قد کاٹ بڑا ہے وجود استا بڑا ہے اور سردار بھی ہے تے روٹیاں زیادہ رکھیے 7 روٹیاں رکھیاں تے دودھ دا ایک کولا رکھیا 7 روٹیاں بھی کھا گیا تے دودھ دا کولا بھی پی گیا صحابہ اے محبوب جی 7 ہی کھا گیا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں شام نو پھر 7 پاؤ کھواؤ اس نو شام ہوئی ہے پھر 7 روٹیاں رکھی آنے دودھ دا گٹوا کولا رکھیا ہے وہ دودھ بھی سارا پی گیا ہے تے روٹیاں بھی کھا گیا ہے صبح 7 کھاوے شام 7 کھاوے کھاندا رہا محبوب دوسرے دن تشریف لے آئے فرما سماما تیرا کی حال ہے انہیں اوہی الفاظ درائے گستاخی والے جڑے پچھے میں محتاط نقل کیتے ہیں محبوب علیہ السلام سن کے مسکرا گئے آگے بڑھ گئے نماز ویندہ رہا تہجد ویندہ رہا مسجد نبوی دی جماعت ویندا رہا صحابہ دا رونا ویندا رہا گڑ گڑاندا ویندا رہا بنیا ہویا ہے تے نماز ہو رہی ہے محبوب قرآن پڑھ کے سنا رہے نے وہ سن رہا ہے رات گزر گئی دوجی تیسرے دن پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا روٹی کھوائی جی محبوب جی حسب معمول 7 صبح کھانا ہے 7 شام کھانا ہے نا دودھ دا گڈوا پی جانا ہے فرمایا کوئی گل نہیں پلائی جاؤ تیسرے دن آپ تشریف لے آئے تے ایویں ہی ارشاد فرمایا انہیں پھر گستاخی دے انداز اندر بات گئی آپ نے فرمایا میرے صحابہ رسیاں کھول دیو سماما نو چھڑ دیو یا رسول اللہ قرآن دا رہا ہے توہین کرتا رہا ہے مدینہ پاک دی توہین کرتا رہا ہے توڑی ذات پاک دی اجازت دیو مار دئیے ورما مارنا نہیں انہوں چھڑ دیو چھڑ دیتا گیا ہے اسمامہ دوڑے نے جنہوں رخصتی ملی ہے چھٹی ملی ہے دوڑے آئے رسیہ کھلیا نے دوڑے آئے مدینہ تو باہر جا کے باغ اندر بیٹھا ہے اتے چشمہ اتے نہان لگا ہے تے ناگے دماغ ہویا ٹھنڈا تے سوچ دے آندہ سمامہ تو برا کہندہ رہا او مسکراندہ ہی رہا ہے تو گالیاں دیندہ رہا ہسدہ ہی رہا ہے مسکراندہ ہی رہا ہے جے ہووے آ جھوٹا تے کدے توہین تے راضی نہ ہوئے آن لگتا ہے اللہ دا سچا نبی ہے بادشاہ ہوئے آن تے قتل کر دے وے آن بادشاہ ہوئے آن تے کدوں بادشاہ گستاخیاں برداشت کر دینے بس تھوڑے جیا بادشاہ دے خلاف گل کرو تھوڑی جی گل کرو بادشاہ دے خلاف تھوڑی جی گل بس کر کے ویکھ لو جی جو دن تو انتاری گل چک نہ لین تو منو پڑھ لیا جی کدوں بادشاہ برداشت کرتے نے اپنی ذات دے خلاف کوئی بات اے بادشاہ نہیں اے جھوٹا بھی نہیں لگتا ہے اللہ دا سچا نبی ہے واپس پلٹ پہ تے مسجد نبی والا آ رہے نے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا تے مسکرائے تے فرما سماما چھڑ دے تازی واپس پلٹ آئے ہیں عرض کر دے محبوب جی جسم چھڑے آجے دل قیدی ہو گیا ہے جسم ہی چھڑے آجے دل محبت توڑے داخل ہو گئی ہے محبوبہ ہن کلمہ پڑھا لو تے مسلمان تے مرید بنا لو تارا پاندہ نون والقلم وما یسترون قسم قلم دی قسم جو نے لکھیا ہے اس دی مان تب نعمت رب کا بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لوگوں جو تک اخلاق کے نبی علیہ السلام نے اخلاق نال پیش آئے نے اور جتے
توحید دا مسئلہ آیا ہے اتے نبی علیہ السلام نے ایمان دا مظاہرہ فرمایا ہے. بڑے بڑے سرداران طیف آئے محبوب جی اس ضابط نو گرانا نہیں فرمایا گرانا ہے. شرک دا رد کرنا اخلاق دے منافی نہیں, شرک دے اڈے توڑنا اخلاق دے منافی نہیں, قرآن و سنت حساب بات بیان کرنا اخلاق دے منافی نہیں, لات عزا منات حبل نو توڑ پھس پھینکنا اے اخلاق دے منافی نہیں, بدعات دا رد کرنا اخلاق دے منافی نہیں, سنت احیاء کرنا اے اخلاق دے منافی نہیں, سنت غیرت دا مظاہرہ کرنا اے اخلاق دے منافی نہیں, سنت جم جانا ڈٹ جانا اے اخلاق دے منافی نہیں. شادی خوشی غمی اندر بدعات رسومات ہون, ڈول کھڑک رہے ہون, گانے بج رہے ہون, نہ جانا اخلاق دے منافی نہیں. اخلاق تو ہندے جو سنت دے تابع ہوئے, اخلاق کو ہندے جو دین دے تابع ہوئے, اخلاق کو ہندے جو شریعت دے تابع ہوئے. جڑے آدھے جناب بڑے سخت ہوندے نے ڈول کھڑکے تے روٹی ہی نہیں کھاندے, اتے بھی اخلاق مصطفیٰ دی سنت نے سکھلایا ہے. بانسری دی آواز آئی ہے, نبی علیہ السلام نے اپنی کناں اندر انگلیاں پا لئی آنے, میں بانسری دی آواز سننا پسند نہیں کرنا. یہ ہے اخلاق مصطفیٰ. چھوٹی جے بچی نے کیا ہے, وہ نبی تشریف لائے جو کل کی باتیں جانتے ہیں. محبوب نے رد کر کے فرمایا بیٹا کل دیاں باتاں میرا رب جاننا ہے, توحید بیان کرنا تے باطل عقائد رد کرنا یہ اخلاق دے منافی نہیں. اخلاق کس نو کیا جاندہ سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کل سمام آگے ہے. فرمایا سمام آگے ہیں, محبوب جی کلمہ پڑھا لو. کلمہ پڑھے ہے تے پوچھ دے محبوب جی پہلے عمرہ کرن جا رہے آسان سننا ایتے بات ہی مختصر ہون لگی ہے. یا رسول اللہ میں عمرہ کرن جا رہے آسان پہلے اپنے مذہب تے عقیدے دے مطابق ہن میں مسلمان ہو گیا وہاں تے تسی میں نو عمرہ دسو کہ توڑے دین عمرہ ہے یا نہیں. فرمایا کیوں نہیں عمرہ ہے. فرمایا محبوب جی طریقہ کیے عمرے دا ہن طریقہ دسو. میرا سوال ہے یہاں کیوں پوچھتا ہے طریقہ مصطفیٰ. چند لمحات پہلے یہ حالت کفر میں تھا, عمرہ کرنے جا رہا تھا اپنے مذہب کے مطابق اس طریقے کے مطابق, اب عمرے پہ جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. بتانا چاہتا ہے عبادت وہی ہے جس پر اجازت نبوی ہو, عبادت وہی ہے جس پہ مہر مصطفیٰ ہو. فرمایا محبوب جی طریقہ سمجھا دو, اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہو سکتی. سن لو اس بستی کے رہنے والوں, وہ نماز, وہ روزہ, وہ حج, وہ زکوٰۃ, وہ سحری, وہ افطاری, وہ دعا, وہ ورد, وہ وظیفہ, وہ درود, عبادت قبول نہیں ہے جب تک مہر نبوی نہ ہو, طریقہ مصطفیٰ نہ ہو. طریقہ بھی مصطفیٰ کا ہوگا, مہر بھی مصطفیٰ کی ہوگی, الفاظ بھی مصطفیٰ کے ہوں گے, ادا بھی مصطفیٰ کی ہوگی. کوئی اپنی مرضی سے نہ درود کے الفاظ بنا سکتا ہے, اپنی مرضی سے کوئی دعا کے الفاظ بنا سکتا ہے, کوئی اپنی مرضی سے الفاظ دعا وظیفہ ورد نہیں بنا سکتا. دین بنانے کی اجازت نہیں ہے, دین پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. قیامت تک جو دین, جو الفاظ, جو وظیفہ, جو ورد, جو عمل, جو دعا, جو درود رب کو مطلوب و مقصود تھا وہ پیغمبر کے سینے پہ نازل کر کے زبان مصطفیٰ سے ادا کروا کے اس پر مور لگا دی. کون سی؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب ہم پہ لازم و ضروری ہے
پہلے درود پڑھیں گے، پھر ساتھ پوچھیں گے یہ درود پیغمبر نے پڑھا ہے جی، یہ الفاظ پیغمبر نے پڑھے ہیں ثابت جی، یہ اس موقع پہ حضور نے پڑھا ہے جی، یہ وظیفہ پیغمبر نے پڑھا ہے جی، اس موقع پہ پڑھا ہے جی، یہ نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے جی، پڑھی ہے، ایسے ہی پڑھی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں، وقت بھی وہی ہو، نماز بھی وہی ہو، عبادت بھی وہی ہو، الفاظ بھی وہی ہو جو مصطفیٰ نے پڑھے۔ یہ سمامہ کہہ رہا ہے محبوب جی عمرے دا طریقہ سمجھائیے، ان طریقہ سیکھ رہا ہے، اومین قبول ہوئے گا جو میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، طریقہ سکھدا پیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے محبوب جی نو روٹیاں کھوانیاں نے؟ صحابہ کرام پریشان نے، سات صبح کھاندا سی، سات شام نو کھاندا سی، تے ادوں کافر سی، تے ہن مسلمان ہو گیا ہے، تے پکا ہی آ گیا ہے، روٹی توڑ پکی پہ گئی ہے نا سانو۔ نبی علیہ السلام نے ماں روٹی اپنے بھائی نو کھواؤ، پہلے کہہ دی سی ہن تہاڈا آئیے کھواؤ۔ صحابہ کرام نے 7 روٹیاں حسب معمول رکھیاں، تے نال دودھ دا کولا رکھیا ہے، انہیں ایک روٹی کھا دیئے، نال دودھ پیتا ہے، تے سیر ہو گیا ہے۔ الحمدللہ پڑھئے تے 6 روٹیاں بچ گئیاں۔ صحابہ محبوب یوں نے تے ایک کوئی کھا دیئے۔ فرما پہلے مشرک ہوندہ سی، ان مواعد ہو گیا ہے، مشرک دیاں 7 آنتاں کھان دیا نے، مواعد دی ایک آنت کھان دیئے۔ مواحد روٹی تھوڑی کھاندا ہے، مواحد روٹی تھوڑی کھاندا ہے۔ اور تسی آپ پہ کو پورے پیٹ جو بہت مواحد جڑا ہے توحید پرست جڑا ہوندہ ہے، وہ دی ایک روٹی ایک آنت جڑی ہے، وہ دی ایک آنت ہوندی ہے کھان دی۔ مشرک دیاں 7 آنتاں ہوندیاں نے، او کھانے نہ رجدانی تائیں ساڑھے عالم بزرگ خطیب فرما کر دینے، جے مشرک مک جان تے روٹی وادو ہو جائے، آٹا کدے ملک چو نہ مکے، نہ معیشت تنگ ہوئے، سارا خرچہ اس وجہ تمہیں کہ شرک زیادہ ہے۔ شرک مکان دے جاؤ، انشاءاللہ اس ملک دے اندر چہل پہل ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث جناب نافذ کر دو، سنت دے مطابق دین دا نفاذ ہو جائے، سنت نافذ ہو جائے، بدعات ختم ہو جان، خرافات ختم ہو جان، شادیاں بھی سستیاں تے موت بھی سستی ہو جائے۔ شادیاں جے شریعت نافذ ہوئے تے جہد کوئی نہیں، شریعت نافذ ہو جائے تے کھارا تے گڑولی کوئی نہیں، شریعت نافذ ہو جائے تے مہندی کوئی نہیں، شریعت نافذ ہو جائے تے 4-5 لکھ دے لینگے کوئی نہیں، شریعت نافذ ہو جائے تے بچی دا جہید بچیاں دے باپ تے کوئی نہیں، شریعت نافذ ہو جائے تے بچی والیاں دی برات لمبی چوڑی کوئی نہیں، شریعت نافذ ہو جائے تے سادہ جہا ولیمہ ہے، چاہے ایک بکری دائی کیوں نہ ہوئے، سادہ جہا ولیمہ ہے۔ شریعت نافذ ہو جائے تے پورے ملک اندر مہنگائی ختم ہو جائے، لہنگے دیاں دکانہ اونجی ٹر جان ختم ہو جان، اس سارے شاپنگ مال سنٹر اومی ختم ہو جان، تے موت بھی بڑی سستی ہے، کفن بڑا سستا ہے، کفن خریدے ہے تے جنازہ پڑے ہے تے میت نو دفنا دیتا ہے، دعا کر دیتی ہے، میت آگ پورا ہو گیا ہے، نہ تیسرے دن کچھ کیتا ہے، نہ کھانے نہ برادری نہ اکٹھ کیتا ہے، نہ 7ویں دن کیتا ہے، نہ 40ویں دن کیتا ہے۔ موت بھی اسلام دے مطابق سستی ہے تے بولو شادی بھی اسلام دے مطابق سستی ہے۔ مہنگائی جڑی ہے بدعات خرافات نے شروع کر دیتی ہے، کاش نافذ ہو جائے گی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لاجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم۔ آپ ہی صاحب خلق عظیم ہے، انہی الفاظ پہ طبیعت کی علالت کی وجہ سے اکتفا کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ حاضری ہوئی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ وبحمدک۔ کسی کو سوال کرنا ہے تو کر لو، کو گال پوچھنی پوچھ لو۔ پوچھنی جائے کہ
دعا کریے یا پوچھنی ہے؟ پوچھتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس میں بیمہ پالیسی جمع کرانا یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اسٹیٹ لائف میں پالیسی جمع نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ وہ جمع کرواتے ہیں جب 1 2 3 4 قسطیں جب ادا ہو جاتی ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو منافع سمیت پیسہ ملتا ہے جو سود ہوتا ہے۔ ایک وارث لکھوا جاتا ہے، باقی وارثوں کا حق مارا جاتا ہے، اور اگر وہ پوری کروا لے قسط تو پھر بھی اس سے منافع ملتا ہے جو سود ہوتا ہے۔ جو وہ بیمہ پالیسی والے کاروبار اسٹیٹ لائف والے کرتے ہیں وہ کاروبار مجہول ہوتا ہے، کون سا کاروبار کرتے ہیں یہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ ہمارے پاس جمع کرواتے ہیں، جو اس سے منافع ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ کاروبار جب 2 شریک ہوں کاروبار میں تو کاروبار معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، میرا پارٹنر یہ کام کر رہا ہے، وہ کام جائز ہے ناجائز ہے، یہ بات ظاہر ہو، واضح ہو۔ چونکہ اسٹیٹ لائف جو کاروبار کرتی ہے وہ آگے لوگوں کو پیسے سود پر دیتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کام جو جائز کر رہی ہے، چونکہ ہمیں کاروبار معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کس کام میں شیئر ہے، کس کام میں حصہ ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ ایسی پارٹنرشپ جائز ہی نہیں ہے جو مجہول ہو، جس میں کاروبار کا پیسے والے کو علم ہی نہ ہو، لہذا یہ باتیں اس میں موجود ہیں اور وہ حرام ہے۔ قسطوں کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو ادھار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پیسے مجھے تھوڑے تھوڑے دے دیں، یہ تو جائز صورت ہے، اس میں تو کوئی عام اشکال ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف جو ہے وہ چیز رکھتا ہے، 2 ریٹ طے کرتا ہے کہ نقد کے یہ ہیں اور ادھار کے یہ ہیں۔ اس میں علماء امت میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بے چیز میں 2 بے ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیز میں 2 بے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی بے ہے۔ 2 بے تب ہوں گی جب دونوں میں سے ایک واضح نہ ہو۔ جب واضح ہو گئی کہ ادھار یہ ہے اور نقد یہ ہے، یہ الگ جب قائم ہوئی تو ایک بے ہی قائم ہوگی، یا ادھار قائم ہوگی یا ادھار یا نقد قائم ہوگی۔ چونکہ یہ ایک بے ہی قائم ہوئی ہے تو اس طرح یہ 2 بے نہیں بنتی۔ وہ علماء اس حدیث سے اخذ یہی لیتے ہیں کہ یہ کاروبار جو قسطوں پر ہے یہ جائز ہے، اگر اس میں وہ کم چیزیں معاملات نہ ہوں جو سود کی طرف لے جائے، لیٹ سے جرمانہ ہو یا اور کہیں اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے، اعلان کیا جائے کہ یہ چیز نہیں ہے تو وہ علماء جواز کے بعض قائل ہے، اور بعض اس کو 2 بے کی حدیث کی روشنی میں حرام کہتے ہیں۔ ہم ان علماء کے ساتھ ہیں جو جواز کے قائل ہیں۔ ہم نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، ہمارے شیخ نے ایک مضمون لکھا ہے، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث ہے، قسطوں پر کاروبار کے جواز پر 40-45 صفحوں کا ہے۔ وہ ہم نے مختلف علماء کرام کو بھیجا ہے جو ملک میں بڑے بڑے محدثین ہیں کہ اس کے روشنی میں آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ تو بہت سارے علماء نے قبول کیا ہے اور کسی عالم نے اختلافی نوٹ ہم تک نہیں بھیجا، ہم نے سب کو بھیجا ہے۔ اگر آپ کا اس کے خلاف موقف ہے تو بیان کریں تاکہ ہم اس کو نہ چھاپیں، اور اگر آپ اس کی حمایت تو ہم اتفاقی اس موقف کو چھاپ دیں گے۔ اب تک جتنے علماء کی طرف بھیجا ہے، جن کے جوابات آئے ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اختلافی نوٹ ہم تک ابھی تک نہیں پہنچا، اس کو تقریباً 7-8 ماہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ رسالہ جو ہے چھپ چکا ہے، السنہ ان شیخ صاحب کا رسالہ ہے، اس میں یہ مضمون آ چکا ہے قسطوں پر بے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جڑی صرف امام پڑھے، پچھلے نہ پڑھنے نماز ہو جاندی؟ حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں نہ امام کا ذکر ہے، نہ مقتدی کا ذکر ہے، اور نہ ہی نماز، کون سی نماز، مطلقاً نماز، مطلقاً نمازی جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ اصولی حدیث ہے، اس میں ہر نماز شامل ہے اور ہر نمازی شامل ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری میں لانے سے پہلے اوپر باب باندھا ہے،
اس باب میں انہوں نے لکھا ہے امام ہو مقتدی ہو اس پر فاتحہ پڑھنے کا قرات کرنے کا واجب ہونا، نیچے یہ حدیث لائے۔ گویا امام بخاری نے اس میں امام کو بھی شامل سمجھا ہے اور مقتدی کو بھی شامل سمجھا ہے۔ دوسری حدیث ہے، یہ حدیث چلو مطلقاً ہو گئی، جس میں امام مقتدی کا الگ الگ ذکر نہیں ہے، اس کو اصولی حدیث کہتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہاں ہے کہ جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مردہ ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ یہ سوال آج نہیں، 1400 سال پہلے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تھا اور مسلم میں موجود ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، آہستہ مقتدی دل میں پڑھے، کیونکہ فاتحہ کا ہی تو اللہ جواب دیتا ہے۔ تیسری حدیث ہے کتاب القراءۃ البیہقی میں، اس میں واضح حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ یہ چوتھی حدیث ابو داؤد میں ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں اونچی قرات کرتا ہوں میرے صحابہ، تم میرے پیچھے کوئی چیز پڑھتے ہو یا چپ رہتے ہو؟ صحابہ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب میں اونچی قرات کروں تو میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ 4 حدیث میں نے پیش کی ہے، ایک بخاری سے، دوسری مسلم سے، تیسری ابو داؤد اور ترمذی سے، چوتھی کتاب القراءۃ امام بہقی کی کتاب سے۔ یہ چاروں حدیث اب یہ 3-4 حدیثیں ملا کے پہلی حدیث کا بھی معنی یہی بنے گا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیا رفع الیدین منسوخ ہے؟ اگر منسوخ ہوتا تو سارے رفع الیدین منسوخ ہوتے، پھر شروع والا جائز نہ ہوتا۔ منسوخ ہوتے تو سارے ہو جاتے نا، ایک ہے نماز شروع کرتے ہوئے، ایک ہے رکوع جاتے ہوئے، ایک ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے، پہلا منسوخ نہیں ہوا، اگلے 2 منسوخ ہو گئے۔ کیوں؟ پہلا سارے کر رہے ہیں، دوسرا منسوخ ہے۔ پہلا جائز ہے اور دوسرا حرام ہے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں تو جائز ہے اور دوسری دفعہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تینوں حدیث میں موجود ہے بخاری میں۔ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ دونوں اٹھاتے، جب رکوع کا ارادہ فرماتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب سجدوں میں جاتے اور آتے تو ہاتھ نہ اٹھاتے۔ یہ بخاری میں پوری تفصیل موجود ہے، ایک حدیث نہیں ہے۔ بفضل اللہ تعالیٰ 5 احادیث بخاری میں، 6 احادیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ سوال آ گیا، سوال یہ ہے کہ دربار پر میلہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ دربار بنانا جائز ہے یا نہیں؟ میلہ تو تاں لاواں گے نا جی بناواں گے تھے۔ قبر کو پختہ کرنا ہی جائز نہیں ہے، قبر کو پختہ نہیں کرنا، اوپر قبہ نہیں بنانا۔ جب بنائیں گے ہی نہیں تو وہ دربار ہوگا ہی نہیں، جب ہوگا ہی نہیں تو میلہ ہوگا ہی نہیں۔ پختہ قبر ہی جائز نہیں ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مدینہ پاک میں ایسا دربار نہیں تھا جہاں لنگر چلتا ہو اور حضور غریبوں کو روٹی کھلاتے ہو۔ لنگر خانہ جو ہے وہ اپنی مسجد میں قائم کر دیں، مسجد میں قائم کریں نا، یہاں غریب میں جا کے لنگر بنانا ہے، مسجد میں بنا دیں، ہر مسجد میں کھول لیں، غریب کھانا کھائیں۔ بزرگوں سوال ہے سونا اٹھانا چاہیے؟ سونے کے ساتھ سونا برابر ہوگا، نقد و نقد ہوگا اور برابر ہوگا۔ گناہ کوئی نہیں، لیکن برابر، ہاں وزن ایک جیسا ہوگا اور نقد و نقد ہوگا۔ کیا فوت شدگان کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، حج اور عمرہ دونوں کیے جا سکتے، یہ دونوں ہی حج ہے، ایک حج اصغر ہے دوسری حج اکبر ہے، دونوں حج ہیں۔ عمرہ ویسے نام حدیث میں آتا ہے لیکن اس کو حج بھی کہا جاتا ہے، یہ حج اصغر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حج اکبر وہ ہوتا ہے جو جمعے والے دن ہو، یہ نہیں ہے، حج اکبر بڑے حج کو کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، یہ حج ہی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ نماز جنازہ ثنا سے شروع ہوتا ہے یا سورۃ فاتحہ سے؟ سورۃ فاتحہ کا کیا حکم ہے نماز جنازہ؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں، مسنون، زیادہ حدیث میں 4 ہی ہیں۔ پہلی تکبیر میں ثنا بھی ہونی چاہیے اور حمد بھی ہونی چاہیے۔
حمد اور ثنا. دوسری تکبیر میں درود شریف ہونا چاہیے، اور تیسری میں دعائیں ہونی چاہیے، اور چوتھی کے بعد سلام ہونا چاہیے. اب حمد و ثنا جو کہنا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے الفاظ کیا ہے؟ اب حدیث میں آیا ہے کہ ثنا بھی ہو جنازے میں اور حمد بھی ہو. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ثنا سے مراد یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھے. اب اس میں ثنا نہیں تھی تو انہوں نے پھر الفاظ ثنا کے لیے بڑھا لیے، وجلا ثناؤک، بس ثنا تو داخل کریے، پھر اپنی طرف سے داخل کرنا پڑے. ہم نے یہ سمجھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بیک وقت حمد بھی ہے اور ثنا بھی، اس میں دونوں چیزیں وصف موجود ہے. اس پر حدیث مسلم ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری حمد کی اور میری ثنا. سورۃ فاتحہ ثنا بھی ہے اور حمد بھی ہے، لہذا جنازہ شروع کرتے ہی الحمد شروع کر دیں، اسی میں ثنا ہے، اسی میں حمد ہے. اس کے بعد آگے سورت پڑھیں، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود وہ پڑھیں جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. جو جنازے میں مشہور ہے الگ درود، وہ میرے علم کے مطابق دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. جس عالم کے علم میں ہو وہ مجھے حوالہ پیش کر دے تو ہم بھی انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے. یہی درود جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں ہوں، اور چوتھی کے بعد سلام ہو. یہی حدیث. نماز جنازے کے فوراً بعد وہیں پہ کھڑے ہو کے اور دعا مانگنا. جنازے کے اندر دعا مانگنے کا تو حکم ہے. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، میت پر جنازہ پڑھو تو خلوص دل کے ساتھ دعائیں کرو. کوئی اتنی دعائیں کرو کہ بعد منگن دی گنجائش ہی نہ رہے. اتنی کرو نا جنازے دعا کہ بعد ہی تمہیں تے کھلون دی اجازت. اصل جدو جنازہ پڑھانے ہو اینا لمحہ ہوتا کہ بندے آدھے ہوں انشاءاللہ مولوی بعد ہی کوئی شے نہ منگے. اس لیے جنازے کے اندر دعا ہے، جنازے کے بعد فوری بیٹھ کے وہاں دعا کرنا ہمارے علم کے مطابق دنیا کسی حدیث کتاب میں صراحتاً موجود نہیں ہے. ہاں قبرستان میں دفن کرنے کے بعد قبر پہ اوپر کھڑے ہو کے دعا کرنا حدیث سیاح سے ثابت ہے، وہ کریں. ویسے بھی عقل کے بھی خلاف ہے. جنازہ خود جب دعا ہے مانگ لی گئی، پھر وہاں بیٹھ کے پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میت کو اٹھائیں قبرستان دفن کریں، دوسرے عمل کے بعد پھر وہاں دعا ہوگی. ایک دعا جنازے میں ہو گئی، اب میت کو اٹھانا ہے، وہاں دعا نہیں کرنی. کیا میت کو اٹھاتے وقت کچھ کہنا چاہیے؟ ہاں، میت کو اٹھاتے وقت جو ہے زبان سے چپ رہنا چاہیے. یہ جو الفاظ ہیں یہ جو ہے نا کلمہ شہادت میت کو اٹھاتے وقت، یہ اصل میں مشہور ہوا تھا، جس کی تاریخ ہم نے بعض اخباروں وغیرہ میں پڑھی ہے. شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی حاضری، کہ کسی مل کا جو بناتا تھا نا، مل کا مالک، اس کی ماں فوت ہو گئی تو اس نے سارے مل کے مزدوروں کو کہا کہ آپ نے جنازہ پڑھنا ہے اور آج مل بند ہو گئی اور آپ سب کی حاضری ہوگی. وہ جیڑا آوے نا میت نو کندھا دے کہ کلمہ شہادت و میری حاضری پا لو، میں آ گیا میری حاضری پا لو. اتھوں یہ مشہور ہو گیا. جیڑا ہوتا ہے نا وہ چلو میت چکتا ہے، آتا ہے کلمہ شہادت یعنی میں آ گیا میری حاضری پا لو، وہ اپنی حاضری لواندہ ہے. اسلام میں نہیں ہے. جب بندہ فوت ہو رہا ہو اس کے پاس بیٹھا ہو کوئی بندہ تو وہ لکنوا موتاکم، وہاں لا الہ الا اللہ پڑھے، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے جاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس میت کو جنت عطا کر. موت کے بعد اس کو اٹھاتے ہوئے میت کو کلمہ شہادت کہنا، یہ حاضری ہے، یہ سنت نہیں. یہ ویسے حاضری ہے، برادری میں پتہ لگ جائے وہ میں بھی آ گیا. یہ پنجابی کہہ لو، عربی کہہ لو، یہ کہہ لیا کرو وہ میں آ گیا، یا لبیک یا حاضر جناب. نماز جنازہ ہو جاندی ہے بغیر سورۃ فاتحہ کے؟ نہیں، وہ تو بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھایا، فاتحہ پڑھی، فرمایا جان لو یہ میرے محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے. بخاری میں روایت موجود ہے فاتحہ میں جنازے، اور عام حدیث ہے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جنازہ نماز ہے تو نہیں ہوگی. انہوں گھروں ہی کر لینی چاہیے. گھروں جو بھجیا نسیا تو ایڈا کلومیٹر نس کے آیا تو پھر حج تک نیت نہیں ہوئی. نیت کہتے ہیں زبان کے ارادے کو،
زبان کا جو ارادہ ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے. جو زبان پہ آ جائے وہ نیت نہیں ہوتی، وہ اقرار ہوتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی. آدمی گل میں اپنی نیت رکھی ہوئی ہے، گل میری نیت ہے کی معنی کہ میرے دل ہے. نیت دل میں ہوتی ہے. دل کے ارادہ جو ہوتا ہے کہ میں یہ جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، ثواب کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نیت ہوتی ہے. یہ ہے انما الاعمال، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کا مطلب زبان سے ادا کرنا نہیں ہے. مثلا آپ نے ماں کی خدمت کی، یہ عمل ہے یا نہیں؟ تھوڑی کی نیت ہے، خاص نیت کرنا ماں کی خدمت کرنو، منہ کرے نہ ماں والے پاس ہے، یہ تو نیت نہیں ہوگی نا. ماں کی خدمت کر رہے ہیں کہ دنیا راضی ہو جائے تو کوئی ثواب نہیں، تو یہ خدمت کرو کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ. تے ثواب ہے. انہوں آدھے انما الاعمال، جیڑا عمل کرن لگے ہو وہ تواڈے عمل دا ثواب تواڈے دل دے ارادے تے لبنا کہ کادے واسطے کر. اے معنی اس حدیث دا انہاں سمجھے دا معنی ہے وہ پنجابی الفاظ بنا لو نیت. موقع تک قبلہ شریف پچھے سے امام دے اللہ اکبر جنیاں 2 رکعت رہ گئیاں تے مگروں آیا وہ نیت کی کرے؟ امام کی کرے دسو نا. 2 رکعت جی بندہ رہ گیا تے آیا ہن 2 رکعت پڑھے امام نال تے 2 مگروں کھلو کے انہوں کہنا چاہیے نا کہ مگر اس امام دے نہیں، مگر اس امام دے 2 رکعت 2 مگروں کھلو کے اللہ اکبر. تے جڑا اگے مقتدی امام ہے وہ کی کرے گا؟ اگے نہ مقتدیاں دے اللہ اکبر. امام دی نیت کیڑی ہوئے گی؟ یہ ساڑھے پنجاب دا رواج بن گیا، حدیث میں نہیں. اگر ہوتی تو رسول اللہ کی اپنی زبان میں ہوتی اور وہ عربی ہوتی. اللہ اکبر سبحانک اللہم، ساری نماز عربی میں ہے نا. اگر حضور نے کی ہوتی تو کیڑی زبان جو ہوتی؟ عربی میں. اور آپ کو پہلے علماء وہ نیت سکھلاتے عربی میں، چونکہ عربی میں تھی نہیں، پنجابی میں بنائی گئی. جو بنائی گئی ہوتی ہے وہ خود بولتی ہے کہ میں بنائی گئی ہوں. کیا کوئی بھی کام ایک دن مختصر کر لینا، نیکی کا کام باقی دنوں میں اسے چھوڑ دینا جائز تو ہے؟ ایک نفلی کام ہے نا، ایک دن بندہ کرتا ہے دوسرے دن نہیں کر سکتا. ایک ہے جواز، ایک ہے بہتر اولا افضل. اولا افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ مختصر کام کریں، تھوڑا کریں لیکن دوام کریں. رسول اللہ نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تلاوت پر ہمیشگی کریں، ایک دن کریں اور پھر 5 مہینے جو ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، یہ نہیں ہے. ثواب اس کا ہوگا جو آپ نے ایک دن کیا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ثواب ہوگا. لیکن بہتر افضل اولا عمل یہی ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، روزانہ ہو. جابر بن سمیرہ جڑی حدیث ہے یہ کہتے نے رفع ذہن منسوخ کرنے واسطے ہے کہ کتنے تک صحیح ہے؟ یہ 2 احادیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے. جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں اور یہ مسلم میں ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ کے اشاروں کی ممانت، سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کے اشارے کی ممانعت، نیچے یہ حدیث لائے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دائیں بائیں جب سلام پھیرتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں کو بھی ہلاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہو، اپنے ہاتھ جو ہے وہ رانوں پہ رکھو اور منہ سے دائیں بائیں سلام پھیرو. جب نماز پڑھتے ہیں نا تو سلام جدوں پھیرن دی واری آندی ہے تو اسی دائیں بائیں سلام پھیرنے ہیں. تو صحابہ کرام نے شروع سمجھا جدوں میں سلام دے بھی ہے تو نال ہاتھ بھی ملائیندے ہیں. انہاں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نال انہوں ہاتھ ملائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھو، دائیں بائیں منہ نال سلام پھیریا کرو، ہتھاں نال پھیرنا نہیں. کیونکہ شریر جڑا گھوڑا ہوتا ہے نا وہ دم جدوں ماردا ہے وہ اینج سٹدا ہے تو پھر اینج سٹدا ہے نا، اینج کر کے وہ جڑا نا وہ نہیں پھیردا. یہ تے ہن ظفر صاحب بھی جان سن گھوڑا کیویں گھوڑا جڑا وہ کیویں دم ماردا ہے. جے تے اینج سٹدا ہے تے اینج تے پھر تے شریر گھوڑا، کیونکہ جڑا نیزہ بازی والا ہوندا وہ شریر بھی ہوندا ہے نا.
ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਮ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਨਹੀਂ। اور جے نو حضور ایک واری کرن، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے اور تواڈے پلے بننا لی گل ہے، جیڑا کام حضور ایک واری کرن تے پھر اپنی امت نو روک دین، اے ہو سکدا ہے، اے ہو سکدا ہے، لیکن اینج نہیں ہو سکدا جیڑا کام حضور نے ایک واری کیتا ہوئے تے انہوں روکن تو بعد بری چیز نال تشبیہ دے۔ اے ہو سکدا ہے حضور فرمایا میں قبرستان تانوں جان تو روکیا سی ہن جایا کرو، اے ٹھیک ہے، پہلے روکیا سی تے ہن جاؤ، پہلے کردے ساں تے ہن نہیں کرنا، اے ہو سکتا ہے، لیکن اینج نہیں ہو سکتا جڑا سا پہلے کام کردے سا نا وہ برا سی، جڑا کام حضور نے ایک باری بھی کیتا ہے وہ چھوڑیا جا سکتا ہے، برا ہو سکتا نہیں۔ اے آدھے نے کہ حضور نے پہلے رفع الیدین کیتا سی، جے کیتا ہے تے پھر شریر گھوڑا دی دمہ دی طرح حضور نے کیوں فرمایا اس کام نو جڑا ایک باری بھی حضور نے کیتا ہے؟ اے فرما سکتے سن رفع الیدین نہ کرو، آج تو بعد نہیں کرنا، پہلے ہوندا سی ہن نہیں کرنا، لیکن اینج نہیں فرما سکتے کہ ہن شریر گھوڑیاں دی طرح دمہ ہو گیا ہن نہیں کرنا، اور وہی رفع الیدین نماز شروع کرنے لگے ہو رہا ہے، وہی رفع الیدین وطر وہی قنوت پڑھنے لگے ہو رہا ہے، وہی رفع الیدین عید دی تکبیر انج انج کر کے ہو رہا ہے، اور وہی رفع الیدین رکوع تے جان لگے شریر گھوڑے دی طرح دم ہے، جڑی ایک واری شے بری ہو دوجی واری بھی بری ہے، جڑی رکوع والے واری بری ہے وہ شروع بھی بری ہے، لہذا ایسی کوئی بات نہیں، رفع الیدین منسوخ نہیں ہے۔ اس پر محدثین امام بخاری نے کتاب لکھی ہے رفع الیدین، اور اس پر لکھا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو۔ یہ دعویٰ کیا ہے امام بخاری نے جو رفع الیدین میں سارے صحابہ کرام سارے ثقہ تابعین رفع الیدین کے قائل تھے، اور آج تک رسول اللہ کی مسجد میں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا۔ اور ایک بات تو ایک نویں تو سنا دیاں دس دیاں یہ تو سمجھ آ جائے، عام جی بات ہے تاکہ تو سمجھ آ جائے۔ تو ایک سوال ذہن بٹھا لو، او سعودی عرب دی او جا سعودی عرب ملک جتے رسول رحمت تشریف لے آئے، آپ دے زمانے او جگہ جتے جتے حضور گئے، حضور طیف گئے، بنی سعد گئے، نبی پاک مکہ گئے، حنین گئے، تبوک گئے، مدینہ پاک گئے، حضور جواسی پنڈ چو بحرین کو حضور گئے، نبی علیہ السلام تبوک، حلولہ، خیبر، جتے جتے حضور گئے۔ ایک گل تو پلے بننی ہے، سارے گجرات دے بندے ہوں جی میں بڑے پسند نے، پچھاتی بندے ہوتے ہیں تے سمجھدار ہوتے ہیں تے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تے گل نو غور نہ سنتے بھی ہیں تے سمجھتے بھی ہیں تے انہوں جگہ بھی دیندے ہیں، پاویں جتنے بھی کملے ہون کوئی نہ کوئی سیانے ضرور ہوتے ہیں، کیوں جی؟ تے ایک گل تسی اپنے پلے باندھ لو، تو ایک سوال اپنے پلے باندھ لو، جوان بھی تے بوڑھے بھی تے بزرگ بھی تے مرد عورتاں بھی، تو کسی بندے کو پوچھنا ہے ایک او مسجد پوری زمین ہوتے وکھا دے، ایک مسجد، صرف ایک مسجد یہ تے حضور نے آپ ایک واری میں 2 رکعتاں پڑھیا ہون اور اتنے آج تک رفع الیدین نہ ہو رہا ہوئے، پوری اللہ دی زمین تے جتے حضور نے نماز پڑھی ہے نا آپ اور پڑھائی ہے اتنے آج تک رفع الیدین جاری ہے۔ اللہ نے سنت رسول اتوں مٹنے نہیں دیتا، تبوک چلے جاؤ، طیف چلے جاؤ، بیت اللہ چلے جاؤ، عرفات چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، خیبر چلے جاؤ، جہاں جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے وہاں وہاں رفع الیدین آج تک جاری ہے، وہی ہے جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے آج تک۔ کیوں آدھے نا رات شعر سناؤ، وہی ہے رات آج تک، جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہی وہی سار ہوئی، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں جہاں حضور گئے وہاں وہاں رفع الیدین جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تراوی جو ہے نا جی وہ 20 نے، تراوی کنی ہے نا 20 تراوی اور دسو اس تو بڑی کوئی دلیل ہو سکتی؟ تراوی جو ہے نا جی نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے زمانے میں آپ نے کبھی 20 رکعت نفلی نماز پڑھی ہی نہیں۔ حضور نے جب بھی پڑھی ہے نا رکعت زیادہ نہیں پڑھی، قرآن زیادہ پڑھا ہے۔
جدوں حضور نو دل کردا نا زیادہ قرات کرن نو، زیادہ قیام کرن نو، تو نبی پاک کی وداندے سن قرآن کی تلاوت، رکعت نہیں پڑھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام خود 20 رکعت نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ بخاری میں ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح البخاری میں واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 8 رکعت پڑھاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے عوام الناس میں کہ مکہ اور مدینہ میں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں 20 رکعت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سعودی عرب میں آپ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، جہاں جہاں آپ جائیں گے نا، پورے عرب میں 8 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ ان کا سرکاری مذہب یا عقیدہ یا ان کے علماء کا یہ فتویٰ 20 کا نہیں ہے۔ اگر 20 کا ہوتا تو الریاض میں یا پورے عرب میں کتنی رکعت ہوتی؟ 20 نہیں ہے۔ صرف 2 مسجدوں میں، مسجد نبوی اور مسجد حرام، یہاں پر 20 رکعت ہوتی ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے ہیں، وہ لوگ بھی جو 20 رکعت کے قائل ہیں اور وہ لوگ بھی جو 8 رکعت کے قائل ہیں۔ تو جب 8 رکعت وہاں ہو جاتی، اس کے بعد وہاں امامت ختم ہو جاتی، امام چلا جاتا، تو جو قائل تھے 20 کے وہ اپنا امام کھڑا کرتے۔ جب اپنا امام کھڑے کرتے تو سرکاری طور پر امام وہاں کھڑا نہ ہوتا، تو پھر اس مسجد حرام میں کتنے 100 سینکڑوں امام اپنے اپنے جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے اور الگ الگ جماعتیں ہوتی اور وہ 20 رکعت اپنی مکمل کرتے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے کسی کو کوئی روک سکتا نہیں۔ تو انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ جھگڑا ہوگا، یہ لڑائی ہوگی اور لوگ یہاں آ کے اپنے امام کھڑے کریں گے، تو کیا کیا جائے جو درمیانی راستہ ہو؟ تو انہیں علماء کرام جو وہاں عرب کے تھے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا راستہ نکالیے جس میں لڑائی بھی نہ ہو، 20 والے یہاں جھگڑا بھی نہ ڈالیں، اور 8 والے جو سنت ہے وہ بھی قائم رہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے ان کو یہ فتویٰ دیا کہ آپ 2 امام مقرر کریں۔ ایک امام آئے، وہ پہلی 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے، وہ اپنا وتر 1 رکعت جا کے گھر پڑھ کے اپنی رکعت پوری کر لے، وہ کتنی ہو جائیں گی؟ 11۔ پھر دوسرا امام آ جائے، وہ آ کے باقی رکعت جو ہیں 10 پڑھے اور وتر پڑھا دے، تاکہ 20 والے اپنی 20 اس کے پیچھے پڑھ لیں، لیکن اماموں کی اپنی 20 نہ ہوں۔ امام مکہ مکرمہ کا کوئی 20 رکعت نہیں پڑھتا، وہ آتے ہیں 10 پڑھا کے چلے جاتے ہیں تاکہ دوسرا امام آ کے پچھلوں کی 20 پڑھائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آیا دوسرا امام، پہلا آیا اس نے 10 پڑھائی وہ چلا گیا، اب آ گیا دوسرا امام، اس کی رکعت کون سی ہے؟ پہلی، اور پچھلوں کی مقتدیاں دی 11ویں رکعت تے امام دی پہلی رکعت، او دی نیت پہلی دی تے پچھلے دی نیت 11ویں دی تے دوہاں دی نیت ہی ہے کہ نہیں، تے نماز ہی کیویں ہو سی؟ اس کی اور نیت ہے، اس کی اور نیت، وہ پہلی کی نیت کر کے کھڑا ہے، وہ 11ویں کی نیت کر کے کھڑا ہے۔ اور حناف کا یہ اصول ہے کہ جب امام مقتدی دی نیت ہے کہ نہ ہوئے نماز نہیں ہوتی، تو لہذا امام کا ہر روز بدلنا ہی ہوتا نا، ایک آدھر امام تھک گیا تو بدل گیا، بیمار ہو گیا تو بدل گیا۔ جی دسے نا جی، جدوں 2 امام پڑھائیں گے نا الگ الگ، جی میں سمجھ گیا ہوں مسئلہ، میں بتاتا ہوں، آتا ہوں اس کی طرف۔ تو یہ نماز جو ہے نا 2 امام 10 پڑھا کے روزانہ روٹین سے بدلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک ایک امام 20 پڑھا سکتا نہیں، تب ہی وہ امام بدلتے ہیں۔ بزرگوں کا دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وہاں فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ پیچھے اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھ، امام مقتدی پیچھے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ فرض۔ تو ان کی نیت الگ الگ ہے نا، امام کی نیت کیڑی ہے؟ سنتاں دی، نفلاں دی، تراویح دی، تے پچھلے دی کی یہ فرض تھی۔ یہ میں نے مسئلہ اپنا بیان کے بزرگوں کو شاید سمجھنے میں خطا ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت وہاں پڑھتے ہیں
اور وہ جب 11ویں پڑھتے ہیں تو ان کی رکعت 11ویں کی نیت ہوتی ہے اور مقتدی کی نیت پہلی، امام کی نیت پہلی کی ہوتی ہے۔ جب نیت ہی ایک نہیں ہے تو ان کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک امام اور مقتدی کی نیت الگ الگ ہو سکتی ہے، ہمارے نزدیک تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک امام کی نیت فرضوں کی ہو تو مقتدی پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں، امام آگے نفل پڑھے تو مقتدی پیچھے فرض پڑھ سکتے ہیں، امام فرض پڑھے مقتدی پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل کی حدیث ہے ہمارے پاس بطور دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، حضرت معاذ بن جبل نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ جاتے تھے محلے میں ایک بندے مسجد میں جماعت کروانے، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے مقتدیوں کو کہا کہ میں فرض حضور پیچھے پڑھ آیا ہوں، میں اب نفل پڑھوں گا، تم میرے پیچھے اپنے فرض پڑھ لو۔ کبھی کبھی ان کو کہتے کہ آپ جلدی آ جانا، میں نے نماز جا کے حضور کے پیچھے پڑھنی ہے، میں اسے پنڈ مدینہ پاک وکھرا امام ہوں، میری حضور پیچھے روزانہ نماز رہ جائے گی، لہذا تو میں آگے جلدی فرض پڑھا جاؤں گا، حضور پیچھے جا کے اپنے نفل پڑھ لواں گا تو حضور دے فرض ہو جان گے تو مینوں ثواب مل جائے گا۔ اس حدیث سے ہمارا موقف یہ ہے کہ فرض کے پیچھے نفل اور نفلوں کے پیچھے فرض ہو سکتے ہیں، نیت کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اور تھوڑا کوئی سوال ہے؟ میں لگتا اچھا میں کر لواں۔ تو ان کے دن نظر آیا عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، سارے مسالک، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب کی عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی، ٹھیک ہے۔ تو جو مرد ہیں وہ چاروں وغیرہ وغیرہ بندے ہیں، شیعہ باندھتے ہی نہیں ہیں، باقی ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اہل حدیث ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، گھر والوں کو بھی ایسے پڑھاؤ جیسے میں محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چونکہ ہاتھ سینے پر باندھے ہیں، ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، تو گھر والوں کو بھی نماز ایسے ہی پڑھانی چاہیے جیسے حضور نے پڑھی ہے، کہ ہاتھ سینے پر تھے، اور مردوں کے بھی ہاتھ سینے پر تھے کیونکہ حضور خود جو تھے وہ مرد تھے۔ تو لہٰذا عورت کا اوپر باندھنا، مرد کا نیچے باندھنا میرے علم میں کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا رسالہ پیغام حق، اس میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے، اگر کسی ساتھی کو چاہیے تو ہم اس کو رسالہ بھیج دیں گے۔ وہ سارے دلائل جو بیان ہوتے ہیں عورت کے یہاں اور مرد کے نیچے، اس کا پورا محاکمہ، اس کے دلائل اور اس کی سندی حیثیت جو ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم رب اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جن اب نے پروگرام کرا، محنت کی، اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا، اللہ ایسے علاقے کی ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا۔ کشمیر، افغانستان، عراق، شام، برما، جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ جہاں بھی تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، صالح بنا۔ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ